سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم ہوں اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہونے والی، یہ کوئی باتیں نہیں ہونے والی، ہم آپ کو ٹائم مشین میں ڈالنے لگے ہیں. ایسی ٹائم مشین جب یہ انٹرویو سٹارٹ ہوگا، یہ پوڈ کاسٹ سٹارٹ ہوگی، پورے کے پورے یہ آپ کو تقریباً کوئی 20-22 سال پیچھے لے جائے گا. یہ آپ کو 1993 میں لے کر چلے جائے گا. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ ٹائم مشین ہی ہے. آپ کو بچپن کی یاد کروائے گا، آپ کو وہ تمام یادیں تازہ کر دے گا جب ہم ایک کمرے میں بیٹھا کرتے تھے، ٹی وی پر ایک ڈرامہ لگتا تھا، سارے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیتے تھے، باتیں ہوتے تھی، ڈر لگتا تھا اور ہنسی مذاق ہوتا تھا، ساتھ چیزیں کھا رہے ہوتے تھے. یعنی یہ ٹائم مشین ہے. یہ پوڈ کاسٹ بڑی مزے والی باتیں ہونے والی ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے. میرا دل بھی دھڑک رہا ہے کہ یار ان کا تعارف کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمون جادوگر یعنی کہ حسیب پاشا صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. کیا حال ہے؟ ہیلو. میرا بچوں کے ساتھ یہی سلام ہوتا ہے جی. 80-420 80-420 تسی 420 جی. میرا نام ہامون جادوگر ہے، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے. کیسے مزاج ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ اللہ پاک کا احسان ہے، شکر ہے. بچوں کی دعائیں، آپ کی دعائیں جناب. ہر حال میں جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، مجھ میں کوئی بات نہیں. اچھا سر، میں انٹرو کروا رہا تھا، زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، دل کہہ رہا تھا لفظ نکالوں، کوئی تعریف ہو، لیکن میرے پاس جتنے الفاظ ہیں وہ سارے میں نے آپ کے سامنے نہیں. بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے. سر یہ میں نے صحیح کہا کہ ہم جو ہے وہ ٹائم مشین میں جانے والے ہیں؟ بالکل ماضی میں ہم چلے جاتے ہیں 30 سال پہلے. 30 سال پہلے. ہاں، آپ بچپن میں جاتے ہیں سارے. تو سر اس وقت کیا ہوا تھا؟ حسیب پاشا کیا کر رہے تھے؟ کیا ہوا کہ اینک والا جن میں آفر آ گئی اور جناب پھر سب کچھ بدل گیا؟ اصل میں پی ٹی وی کی اور میرے دفتر ڈی جی پی آر کی دیوار ایک ہی ہے. اوکے. اس میں ہمارے ان کے دروازے میں اور ہمارے دروازے میں تھوڑا سا فرق ہے، واکنگ ڈسٹینس چند قدم کا. تو اکثر دوست ہمارے میں چھوٹی رول کرتا تھا ڈراموں میں پی ٹی وی کے. تو ویسے ہی بس شوق پورا کرتا تھا، کیونکہ مجھے کسی نے کہہ دیا تھا کہ نہ تیرا قد ہے، نہ تیرا نک ہے، نہ تیرے وال ہیں، نہ تو خوبصورت ہے، تو ایکٹر نہیں بن سکتا. تو جن نہیں بن سکتا. اچھا پھر وہ دیکھیں نا جی، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس رول کے لیے منتخب کیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر چھوٹے رول، کبھی وکیل کا کر لیا، پولیس والے کا کر لیا، ڈی ایس پی بن گئے. میں نے کہا اسی طرح شوق پورا کروں. لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایک نیگیٹو رول میں اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے. اور آج اس بات کو 30-35 سال ہو گئے ہیں، ہمون جادوگر آج بھی زندہ ہے. ہم جو ہیں لاہور آرٹس کونسل کے تعاون سے کرتے ہیں الحمرہ میں ہر سنڈے کو 2 بجے. 14 سال ہو گئے ہیں 19 تاریخ کو یہ چلتے ہوئے. یہ ایک ریکارڈ ہے. 9 سال یہ ٹی وی پر چلا ہے اور اب 13 ایپیسوڈ اس کے آن ایئر جا چکے ہیں ایک نجی ٹی وی پر، ریٹرن آف نستور کے نام سے. سر یہ نیگیٹو کریکٹر کوئی ہوتا نا، اسے نفرت ہو جاتی ہے. وہ آتا ہے سامنے تو بندہ کہتا ہے یار یہ پھر آ گیا، لیکن ہمون جادوگر آتا تھا محبت ہو جاتی تھی. جی. تو اس نیگیٹو کریکٹر نے اپنی طرف کھینچا ہے. یہ وہ آپ نے فیل کیا ہوگا. ایک نیچر ہے کہ ٹرین جو ہے نا 2 پٹریوں پہ چلتی ہے. صرف نیکی کا اس وقت تک آپ کو احساس نہیں ہوتا جب تک برائی نہ ہو، بدی نہ ہو. تو یہ 2 ریلوے پٹریاں تھیں کہ ایک طرف نیکی کی اور ایک طرف بدی کی. تو پھر احساس ہوتا تھا کہ یہ اچھائی اور برائی میں فرق کیا ہے. تو آخری فتح تو لازمی بات ہے کہ اچھائی کی ہوتی ہے، لیکن نیگیٹو کریکٹر میرا اور بل بطوری کا وہی تھا جو شاید ان کے کریکٹر سے بھی آگے بڑھ گیا. سر یہ فروری 1993 میں لگا. بالکل. اس وقت کیا تھا، کیسے آفر آئی، کس نے آپ کو ڈھونڈا، کیسے ہوا سارا معاملہ؟ میں یاور حیات صاحب کا ایک پلے کر کے نکل رہا تھا. بہت بڑے استاد تھے یاور حیات صاحب، پی ٹی وی کا ایک بہت بڑا نام. ان کی ایک لانگ پلے تھا، وہ میں کر کے باہر نکلا تھا. حفیظ طاہر صاحب باہر مین گیٹ پہ پی ٹی وی کے کھڑے تھے. تو مجھے یہ کہتے ہیں پاشا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یاور صاحب کا میں کر کے آیا. یار میں ایک پلے بنا رہا ہوں اینک والا جن، اس میں ایک جادوگر ہے 150 سال کا ہے، وہ خوفناک بھی ہے، کامیڈی بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کر رہا ہے. تو تم ایسا کرو کہ فلانی فلم دیکھو، 5-6 فلموں کے نام، اور کل تم ریہرسل پہ آ جاؤ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں گھر جا کے بھول گیا، میں گھر سے ہیرو بننے چلا ہوں، اب میں جادوگر کا رول کروں گا. میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، میں بھول گیا اور نہ میں نے فلمیں دیکھی. ان کے اسسٹنٹ کا فون آ گیا عزیز کا، پاشا صاحب آپ کا انتظار ہو رہا ہے، حفیظ صاحب آپ نے ریہرسل پہ آنا تھا. میں نے کہا چلو وہ سینئر ہیں ہمارے، حفیظ طاہر صاحب بڑے محسن ہیں ہمارے، تو جا کر انکار کرتا ہوں. فون پہ انکار اچھا نہیں لگتا. میں وہاں پر گیا، ساری کاسٹ بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح بڑی ٹیبل لگی تھی، اسکرپٹ پڑے ہوئے تھے. تو مجھے حفیظ صاحب نے اسکرپٹ دیا، پاشا صاحب یہ ہمون جادوگر کا رول پڑھے. تو میں نے وہ پڑھا، تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی میں نے پنگا لیا اس میں جناب. وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی یہ لائنیں تھیں، وہ چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری بہن ہے، بل بطوڑی نہ سا چوڑی، ادی مٹھی ادی کوڑی، آئی ایم سوری، میرا نام ہمون جادوگر ہے، کوئی پتلون. ساری کاسٹ ہنس پڑی. حفیظ صاحب بھی لوٹ پوٹ ہو گئے. اسکرپٹ رکھ کے کہتے ہیں آئی وانٹ دس ٹائپ آف کریکٹر. پاشا مجھے یہی چاہیے تھا. میں کہا لے بھی پاشا پھنس گیا.
اب پھر میں انکار نہیں کر سکتا. اب سب نے تعریف بھی کر دی, میرا کریکٹر بھی پسند آ گیا, ڈائلاگ بھی میں نے فل بدی بول دی. اب میں نے سوچا کہ ایک ریکارڈنگ کر کے نا تو پھر بھاگ جاؤں گا, کیونکہ اب اتنے لوگ تعریف کر رہے ہیں تو جانا اچھا نہیں لگتا. پھر میں نے کہا چلو جی, اب میں جس دن ریکارڈنگ تھی 3-4 میں دادا تھے اس میک اپ میں پی ٹی وی کے, میں نے کہا دادا افضال دادا حسیب پاشا کو چھپا دو, یہ کہیں نظر نہ آئے, کیونکہ یہ مجھ سے جادوگر کا رول کرا رہے ہیں تو میری توہین ہے یار, میری بےزتی ہے, میں تو ہیرو کے چکر میں تھا. انہوں نے کہا پاشا صاحب آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا, انہوں نے میرے بال اوپر کیے, یہ کیا اسے بولتے ہیں, بلکہ آئس کے اوپر بھی لگا دیں, کلمے بھی لگا دیں, مونچھیں بھی کر دیں, پتہ نہیں اس نے ایسا حسیب پاشا دور دور تک نظر نہ آیا. جب میں نے دیکھا سم نے کہا ویری گڈ, یہ ہمون جادوگر ٹھیک ہے. میں نے کہا اب میں ریکارڈنگ کروں گا, کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا. اچھا میں آ گیا اسٹوڈیو میں, آ گئے ریکارڈنگ شروع. یہ پہلی قسط ہے جی, یہ پہلی قسط کی بات ہے. میں آ گیا, ریکارڈنگ کروائی. تو وہ جس وقت ہمارے اس وقت کے جی ایم تھے رفیق وڑائی صاحب, وہ اپنے کمرے میں ان کے وہ لگا ہوا تھا ٹی وی جسے مانیٹر کہتے ہیں, وہ اسٹوڈیو میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے وہ ساری وہ ریہرسل ریکارڈنگ پوری جب دیکھی اور سین ختم ہوا تو اسٹوڈیو میں آ گئے. آج کہتے ہیں ہو از ڈوئنگ دس کریکٹر, اور کہا جی حفیظ صاحب نے کہا یہ حسیب پاشا. اور یار آؤ گلے سے لگ جاؤ, تم تو آنے والے وقت کے کبھی خواہ ہو. اور میں کہا نہیں سر نہیں, میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں, کیا کر رہے ہیں سر آپ, میں تو ایک بہت ہی ادنا سا آرٹسٹ. نہیں, کیمرے مین کو بلاؤ, تصویریں بناؤ, یہ بہت اچھا کر رہا ہے. انہوں نے کیمرے مین آ گئے, میرے ساتھ تصویریں بنائی. اب میرا پارا ہائی ہو گیا, میں خوش ہو گیا. وہ جو پہلی قسط چھوڑنے والا ارادہ تھا وہ نہیں, یہ پہلی قسط کی بات ہی کر رہا ہوں, یہ پہلی قسط ہی. نہیں, پہلی قسط کے بعد آپ نے کہا نا میں چھوڑنے والا ہوں, میں چھوڑے. ہاں, اس کے بعد اب جب انہوں نے تعریف کر دی, جی ایم پی ٹی وی میری تعریف کر رہا ہے, اسٹوڈیو میں آ گیا, تصویریں بنا رہا ہے, اب میری ضرورت ہے کہ میں انکار کو. اب میں نے سوچا کہ چلو 3-4 قسطیں کر کے نا, اب رفیق وڑائی صاحب جو ہمارے جی ایم, ان کا برم رکھ کے مان رکھ کے 4-5ویں قسط میں بھاگ جاؤں گا. ٹھیک ہے. تیسری قسط میں ہامون جادوگر وہ تو وہاں پہ میرے منتر پھر اخباروں والے آنے شروع ہو گئے سارے. اس وقت میڈیا کا مجھے تیسری قسط یاد ہے, وہ بندر والی جس میں آپ کہتے ہیں ہوشیار, پتہ نہیں کیا وہ آپ کہتے ہیں میزبان, اس طرح کا کچھ تھا اس میں. بڑی بک بک کی ہوئی اس میں, بڑی ہاں بس بکواس ہی تھی جو بچے پسند کرتے تھے چھوٹی لیول کی. تو وہ پھر میں بتا سکتا ہوں, میزبان, قدردان, کچھ اس طرح کا آپ نے کہا تھا. ادھر سے آغاز کرتے ہیں, پھر بندر وہ آپ اس کا کوٹ لے کے بھاگ جاتا ہے, چارلی مامو کا کوٹ لے کے بھاگے. بالکل, یہ اس میں بڑے بڑے لوگ آئے. راشد محمود نے سرکٹ انسان کا رول کیا, اس میں جمیل فخری آئے, اس میں جمیل بسمل آئے, اس میں ہنی البیلا آئے, ان کے والد حاجی البیلا آئے, میگا آئی ہیں, اس کے بعد حمیرہ ارشد آئی ہیں, اس میں جی شبنم مجید آئی ہیں, فریحہ پرویز آئی ہیں. یہ تو ایک آپ دیکھیں کہ, اور بڑے بڑے منسٹرز یہاں پر آئے اور جنہوں نے اس میں کیا. اور یہ جو ہمارے محمود اسلم اس میں آئے ہیں, پھر جیبا شہناز اس میں آئی ہیں, مستانہ اس میں, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, ایک لسٹ ہے. بلکہ وہ فردوس جمال صاحب, ان کو پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا تو بچے نہیں مان رہے تھے, وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ جی وہ یہ ہوا تھا کہ وہ آئے ریکارڈنگ پہ, بچوں کو لے کر آئے تو کہتے ہیں دیکھو یار انہوں نے نا مجھے پرائڈ آف پرفارمنس جس ڈرامے پہ ملا تھا اس میں ان کمبختوں نے سارا آنے والا جن بھر دیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایکٹر اس وقت مانیں گے جب تک آپ اینک والے جن میں نہیں آ جاتے. اچھا یار حفیظ صاحب میرا بھی کوئی رول کاٹ دیو. یہ حاجی البیلا صاحب, ہنی البیلا کے جو والد ہیں, ان کا تھا یفو یفو یفافہ تایابہ, وہ یہ کہتے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حفیظ طاہر مجھے اب پتہ چلا ہے شہرت کیا ہوتی ہے. میں جس جگہ سے گزرتا ہوں, جس گلی محلے سے گزرتا ہوں, یفو یفو یفافہ کی آواز آتی ہے, بھائی ایک انٹری رکھ لیا کرو, اور میں نے یہ نہیں چھوڑنا. پھر درمیان میں وہ لندن چلے گئے. اب کہتے ہیں کہ میرا رول میں نے نہیں چھوڑنا. پھر انہوں نے حلی البیلا کو کہا کہ مجھے جادو سے ہمون جادوگر چھوٹا بچہ بنا دے, اور میرا رول میرا بیٹا ہنی البیلا کرے گا. اچھا, پھر ہنی البیلا نے اس میں کچھ قسطیں کی, اور یہ ہنی البیلا نے بتایا بھی اپنے پروگرام میں کہ اس طرح سے انہوں نے کہا جی جب میرے والد صاحب آ جائیں گے البیلا صاحب تو پھر یہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے. اس دوران ہمون جادوگر نے اس کو چھوٹا بچہ بنا دیا, اور پھر ہنی البیلا اسی ڈائلاگ کے ساتھ اسی گیٹ اپ پہ اپنے والد کا رول. ہنی البیلا کی کیا عمر تھی اس وقت؟ کس کی؟ ہنی البیلا کی. ہنی البیلا بچہ ہی تھا جی, کتنا جیسے ٹین ایجر ہوگا وہ میرا خیال ہے. اچھا, ہاں 14-15 پتلے دبلے سے, اب تو بڑے, ہاں 30-35 سال کی بات ہے. ہم بھی اس وقت تو جوان تھے اور وہ بھی بچے تھے. اب تو نو ڈاؤٹ پاکستان کے بڑے کامیڈینز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس وقت بھی جگت وغیرہ مار دیتے تھے.
ہاں اس میں انہوں اچھا نے جگتیں ماری تھیں کیا اپنے باپ کی یاد ہے؟ کاپی. جگتیں یاد نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم وہ ہنس دیا کرتے اچھا تھے. رونق لگ جاتی تھی. رونق لگ جاتی ہاں. تھی جب ہم اسٹیج پہ ہوتے تھے ریکارڈنگ کرتے تھے تو ہاں. وہ آخر وہ ہوتا ہے نا جی اثر ہوتا ہے خاندان کا. بالکل تو چھوٹی موٹی جگتیں وہ اب تو بڑے پکے ہو گئے ہیں وہ. پکے. تو اب تو چھوٹی یہ اچھا موٹی لفظ ہے پکے ہو بڑے گئے. پکے ہو گئے پیٹھے پنجابی پکا پیٹھا کہنے. تو چھوٹی موٹی جگتیں وہ کرتے رہتے تھے. ہاں اچھا کیا انہوں نے. آپ نے ایک نام بیچ میں لیا حمیرہ ارشد. جی ہاں. وہ تو کہتی ہیں آپ نے بتانا نہیں ہے میں نے کالج جن میں آئی ہوں, آپ نے نام ریویل کر دیا. حالانکہ بات یہ ہے کہ میں جی ان کے ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہی ان کو ٹی وی پہ کرتی ہیں ٹی وی پہ کرتی ہیں تو 2 گھنٹے کا ان کا ہوتا ہے. میں وہاں پر گیا تو میں کہنے لگا, میں نے کہا جی یہ ڈرامہ جو تھا اس میں حمیرہ ارشد, شبنم مجید, فریہ پرویز آئیں. تو کہتی ہے پاشا صاحب پلیز یہ میرا نام نہ لیں. میں نے کہا نہیں حمیرہ, اس ڈرامے کی کامیابی میں جہاں دوسرے لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں آپ تینوں کا بھی ہاتھ ہے. کہتی وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ سریلی تھیں, حمیرہ ارشد سر میں ہے, فریہ پرویز سر میں ہے, اس کے بعد شبنم مجید سر میں ہے, اور 1-2 اور فنکار تھے جو کہ گلوکار تھے. میں نے کہا اس ڈرامے میں آپ نے گانے بھی گائے ہیں, اپنی آواز سے ریدم میں بھی رہی ہیں, سر میں بھی رہی ہیں, تو اگر ڈرامہ کامیاب ہوا ہے تو اٹس آل بیکاز آف یو, کہ آپ کا پورا ہاتھ ہے, مجھے یہ کہنے دیں. لیکن میں نے ان کی خواہش پہ ہاتھ روک لیا, حالانکہ ڈرامے کو ہٹ کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. نہیں ابھی تک آپ نے ویسے ریویل نہیں کیا حمیرہ ارشد والا؟ نہیں ریویل نہیں کیا. نہیں کیا. تو وہ ابھی تو ناراض ہو جائیں گی. نہیں ناراض نہیں ہوتی, میں نے بات سچی کی ہے اس میں ٹھیک ہے بات ہے. وہ تو ان کا اپنا پروگرام تھا نا شاید, اس لیے وہ کہتی ہوں گی. تو یہ آپ کا پروگرام ہے. ویسے حمیرہ ارشد کو آپ نے کیسا پایا؟ نہیں یہ جو ساتھ والے کولیگز وہ آرٹسٹ بھی اچھی ہیں. دیکھیں جب انہوں نے پہلا گانا حفیظ آ کے ہمیں بتایا, صدا ہوں اپنے پیار کی, تو وہ حفیظ طاہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو پورا گانا سنایا جب ریسل کرنی تھی. تو صدا ہوں اپنے, آواز تو ان کی بہت اچھی ہے نا. تو کہتی ہیں کہ حفیظ صاحب کیا میں سپر اسٹار بن جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت سپر اسٹار گلوکارہ بننے سے نہیں روک سکتی. اللہ نے تمہیں شکل بھی دی ہے, تمہیں آواز بھی دی ہے, اور تم تابع دار بھی ہو, خدمت گزار بھی ہو, تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. اور ان کی بات اتنی پکی ہوئی کہ آج وہ واقعی سپر اسٹار ہے. اچھا پاشا صاحب, ویسے ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم ٹائم مشین میں ڈال دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو ڈائیلاگس ہیں وہ ادھر آ جانے چاہیے. تو ہمیں کچھ سنا دیں پرانے والے منتر, وہ کیا تھے؟ اصل میں ایک منتر نہیں تھا اس میں, میں نے کئی منتر پڑھے تھے. زکوٹا کو بلانے والا منتر الگ تھا, بل بطوری کو بلانے والا الگ تھا, کرنانی کو بلانے والا الگ تھا, اسی طرح جو سارے عمرو یار یہ تھا. لیکن جو مشہور ہوا وہ یہ تھا کہ بل بطوری کو بلانے والا, کیونکہ وہ ہوتی تھی دیوار میں, کوئی بھی شیشہ لگا ہوتا تھا دیوار میں, اس میں آتی تھی. تو کوئی بھی عورت اس وقت خاتون ہے چڑیل بننے کو تیار نہیں تھی, جس طرح میں ہم ہوں جادوگر بننے کو تیار. تو مجھے حفیظ صاحب کہتے ہیں یار چڑیل کوئی نہیں باندھی بھی. میں کہ باہر کڈو, میں بلانا منتر پڑھ کے, دیوار چاندی ہے, میں اسے پوچھتا ہوں بتاؤ کھوپڑی کہاں ہے, تلسمی لاکڑ کہاں ہے, فلانا کہاں ہے. تو میں کہ باہر کڈو. کہتے یار یہ ٹھیک ہے. اس سے پوچھا تو کہتی میں کروں گی. اس سے پہلے کوئی بھی خاتون چڑیل بننے کو تیار نہیں تھی. اور یہ غریب سی عورت بیٹھی ہوتی تھی, مسکین سی, کھانا کھا رہی ہوتی تھی. پاشا بھائی میرے لیے کھانا بچا لینا, پاشا بھائی میرے لیے تھوڑی سی چائے رکھ لینا. تو میں اسے بڑی اچھی بہن تھی ہماری. وہ لوگ تو اسے اوریجنل بہن سمجھتے تھے کہ یار اتنا ہماری ایسوسیشن تھی, ہماری کیمسٹری ملتی تھی کہ وہ اصل بہنوں سے زیادہ ہو گئی ہوئی تھی. تو وہ اس کے لیے کرتے تھے. تو سورۃ یوسف پڑھا کرتی تھی وہ. مجھے کہتی تھی, میں نے کہا یار آپ کا چہرہ نا کچھ یہاں پہ اسپاٹ ہے, کچھ اسکن بھی ہے. تو کہتی تھی پاشا بھائی میں نا سورۃ یوسف پڑھتی ہوں. اور اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی ہر وقت, ہمارے ہاتھ میں تو اب آئی ہے نا, اس کے ہاتھ میں اس وقت ہوتی تھی. اور وہ کہتی تھی کہ تم سورۃ یوسف پڑھا کرو, اس میں نا بڑا اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے, یہ نحوستیں ہماری چہروں کی ختم ہو جاتی ہیں. تو ہم نے کہاں پڑھنی تھی, لیکن اس کی بات مجھے یاد ہے. اس کے بعد وہ خوبصورت ہوئی ہے, اور لوگ پوچھتے تھے, کہتے یار وہ بڑی سونی ہے, وہ بڑی خوبصورت ہے. تو ایک دفعہ میں ہنس پہننا سا کہ اچھا یار, میں کہنا سا اچھا یار, یا تو آپ ریکارڈنگ پہ ہیں, یا جب وہ میک اپ اتارے تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کے دل سے جو ہے نا یہ وہ نکل جائے گا سارا, کہ وہ کتنی پوچھتے, اس کی خوبصورتی کا مجھ سے پوچھتے. حالانکہ وہ دادی نانی تھی. اچھا جب وہ ایکٹ کر رہی تھی وہ سارا, اس کی دادی نانی تھی؟ بالکل ہاں. کتنی عمر تھی ان کی؟ دادی نانی تھی, مجھے یہ پتا کہ اچھی خاصی عمر تھی. ان کے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی تھی, بیٹی کی بھی شادی ہوئی تھی ان کی. اب یہ بتائیں کہ پاشا صاحب ہم پہلے بل بطوری کو بلا لیں یا زکوٹا کو بلا لیں, کس کو پہلے بلا لینا چاہیے؟ دونوں ہم میں نہیں ہیں جی, دونوں ہی. نہ ہمارے پاس زکوٹا ہے, لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فنکار ہمیشہ زندہ رہتا ہے, وہ ان کو دیکھ کے یقین آتا ہے مجھے کہ فنکار, میں سوچتا تھا یار فنکار کیسے زندہ رہتا ہے مرنے کے بعد, لیکن زکوٹا آج بھی زندہ ہے, بل بطوری آج بھی زندہ ہے, کرنانی چڑیل آج بھی زندہ ہے, سامری جادوگر, عامری جادوگر غیور اختر آج بھی لوگ اس کا پوچھتے ہیں, کالا جادوگر نظر باز تھا, اے حمید رائٹر ہم میں نہیں ہے,
لیکن آج بھی ان کے نام ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ زندہ ہیں. بچے ہیں نا, ان کو ماں باپ رات کو دکھاتے ہیں یوٹیوب پہ اور صبح لا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی ہمون جادوگر ہے. ابن زکوٹا ہمارے ساتھ کر رہا ہے, زکوٹا کا بیٹا, دوست کے بیٹے ہیں, ایک بیٹی تھی اس کی شادی اب ہو گئی ہے. کرنانی کی بیٹی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. ہاں, یعنی کہ ان کی نسل در نسل. جی, اب ہمارے ساتھ دوسری نسل جو ہے نا ان کی, وہ بھی ہمارے ساتھ کام. پاشا صاحب آپ نے بھی اپنی اولاد کو اس طرف لے کر آنے کا سوچا ہے؟ جی, میرا بیٹا جو ہے جمال پاشا, اس نے ایم فل کیا ہے اس میں فلم اینڈ ٹی وی میں. اچھا, ماشاء اللہ. میرے پاس تو صرف اینک والے جن کا تجربہ ہے, وہ باقاعدہ سیکھ کر آیا یونیورسٹی سے, اور وہ بہت اچھا رائٹر ہے, بہت اچھا ڈائریکٹر ہے, بہت اچھا کہانی نویس ہے, لائٹنگ ہے. بلکہ لوگ میرے نام سے ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں اور تصویر آٹوگراف اس کی لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سارا ڈرامہ ہینڈل کیا ہوا ہے. ایک اس کا کزن ہے ساتھ میں, کاظم, وہ دونوں نے مل کے اس ڈرامے کو بڑا سپر. یہ بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہوگی جب بیٹا کام کر رہا ہوتا ہے, بیٹے کو بھی اسی طرح محبت مل رہی ہوتی ہے, اور بیٹے کو باپ کی وجہ سے, باپ کو بیٹے کی وجہ سے, یہ بڑا ایک عجیب خوشی ہے. اس کے اندر ایک ذمہ داری ہے کہ 14 سال سے اگر کوئی میرے ساتھ مسلسل کام کر رہا ہے تو وہ زکوٹا کے بچے یا میرے بیٹے ہیں. اس میں درجنوں کے حساب سے لڑکیاں لڑکے آئے اور چلے گئے. یوں میرا ڈرامہ ایک اکیڈمی کی شکل اختیار کر چکا ہوا ہے کہ کتنے لوگ, کسی نے کہا جی ہمیں کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کمپیئرنگ کروا دیجیے, ہمیں ایڈمیشن نہیں مل رہا یونیورسٹی کالج میں, ایڈمیشن کے لیے تصویریں بنا لی, 2-4 انٹریاں کروا دی, سرٹیفکیٹ دے دیا. اس ڈرامے سے کئی لوگوں کو ایڈمیشن ملے ہیں یونیورسٹی کالجوں میں ڈرامہ بیس پہ. کئی لوگوں کو نوکریاں مل گئی ہیں آپ کو کمپیئرنگ کی اور یہ بننے کی, اپنا اینکر بننے کی. ان کو ہمارے ساتھ یاد تربیت. پاشا صاحب وہ بل بطوری کو ہم نے بلانا ہے, آپ کے کہنے پہ آئے گی, میرے کہنے پہ تو نہیں آئے گی. ہاں, کاش وہ ایسا ہوتا کہ ان منتروں سے مرے ہوئے لوگ آ جاتے, تو وہ مجھے آج بھی یاد آتی ہے. مطلب زکوٹا بھی یہی تھا کہ زکوٹا کا جس کو کہتا آیا نا 26ویں قسط میں بل بطوری میں ہٹ ہو چکے تھے, تو مجھے کہتا ہے کہ پاشا صاحب مجھے کوئی منتر بتا دو. نستور جن شہزاد کیسے نے بھی یہی کہا, تو وہ ابھی آ چکا ہوتا, تو زکوٹا مجھے کہتا ہے پاشا صاحب کوئی منتر بتا دے. میں نے کہا دیکھو یار زکوٹا, تیری میری منتر مکس ہو جائیں گے. میرا ایک اپنا سٹائل ہے, اگر میری بھی شاعری تمہارے اس میں چلی گئی تو لگے گا کہ یہ یار ملتے جلتے ہیں. بالکل. تو ہمارے سامنے ایک کیلنڈر لڑکا ہوا تھا جس پہ قائد اعظم کی تصویر تھی اور لکھا ہوا تھا کام کام کام. مجھے ایک دم کلک ہوا, میں نے کہا زکوٹا منتر آ گیا. کہتا کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھ قائد اعظم کا فرمان ہے, کام کام کام. تم ایسا کرو, مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. کہتا یہ کیا؟ میں نے کہا یہ نہ پوچھ, اگر میں نے تجھے اس کا مطلب بتا دیا تو کینچی پھر جائے گی. کہتا بتا دے, میں بتاؤں گا نہیں کسی کو مرتے دم تک. اور ہم نے بعد میں بتایا. فکر تھا مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. میں نے کہا زکوٹا اس وقت ہمارے ملک میں ہر بندے کی کوشش ہے کہ پاکستان کو کھا لیا جائے, اور ہر بندہ تقریباً, کوئی اچھے بھی ہیں, پاکستان کو کھا رہا ہے, اپنے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. اور اب کوکاب سے جن جادوگر بھی آ گئے ہیں کہ اگر کوئی شے بچ گئی ہے تو ہمیں بھی دو, ہم بھی کھا لیں. اگر یہ کسی کی سمجھ میں فکر آ گیا تو کینچی پھر جائے گی, تیرا رول نکل جائے گا. اگر نہ سمجھ آیا تو فکرہ سپر ہٹ ہے. اور احتشام یہی ہوا, بالکل ہوا. کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ فکرہ کیا ہے, مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. کہ کوکاب سے جن جادوگر آ گئے ہیں کہ بھائی پاکستان میں کوئی شے بچی تو سانوی دیو, اسی بھی کھا لئیے. یہ تھا اس کا مفہوم, اور وہ واقعی سپر ہٹ ہو گیا. اور بل بطوری بھی کچھ نہیں کہتی تھی, آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. میں اسے کہتا تھا چڑیل نہیں تو ڈین ہے, میری پیاری پین ہے, شونیاں شادیاں پالیاں. اور وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی تھی, صرف ریئیکٹ کرتی تھی. ارے الو کی ناک والے ہمون, یہ تو نے کیا کیا. اس کا صرف ریئیکشن جو تھا وہ ہٹ ہوا ہے. بالکل. آپ دیکھیے پورے ڈرامے میں اس نے ڈائلاگ کوئی نہیں بولا, الو کی ناک والے ہمون تھا صرف. اور باقی اس کو صرف میں ہی کہتا تھا چڑیل نہیں تو ڈین, میری پیاری پین, بل بطوری نہ سچوڑی, ادھی مٹھی ادھی کوڑی, آئی ایم سوری. یہ سارے پھر میرے ہی ڈائلاگ تھے کہ جو, لیکن اس کا ریئیکشن اتنا اچھا تھا کہ جو جس نے اس کو سپر ہٹ کر دیا. پاشا صاحب میں ایک نا اپنی یادگیری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بعد میں لگا 2005 اور 2008 کے درمیان, آپ کو بھی یاد ہوگا. جی, پارٹ 2. ہاں جی. ہم اس وقت, میں جو تھا وہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, اس دن بارش بہت زیادہ ہوئی ہے اور دھنک بن گئی تھی آسمان پہ. اور ہم نے وہ جو ہمارے ہاں بارش ہو جائے تو گلگلے بنتے ہیں میٹھے, شاید آپ اسے کیا کہتے ہو, گلگلے کہتے ہیں, تو وہ کھا رہے تھے. اور ساتھ میں اینک والا جن لگ رہا ہوا تھا. یعنی کہ اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے وہ سارا یاد آ رہا ہے کہ یار وہ کتنا حسین تھا, کتنا اچھا تھا.
آپ کو بھی ایسے ملتے ہوں گے بہت سارے لوگ بہت ایموشنل ہو جاتے ہوں گے. بہت میں تو بڑا ایموشنل ہو رہا ہوں. مطلب میں بہت دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں ایک بچی کا. یہ جی پی او مری میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک ینگ بچی 18-19 سال کی اپنی امی ابو کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. وہ ڈاک خانے کے سامنے سے ٹک ٹکی لگائی ہوئی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے مجھے پہچان لیا. تو قریب آ کہتی سوری انکل آپ ہامون جادوگر. میں کہ جی بیٹا انکل میں ہاتھ لگا لوں مجھے یقین نہیں آ رہا. انہیں میں نے چونڈی وڈی باقاعدہ میرے ہتھے. ابو میں خواب نہیں دیکھ رہی, ہمون جادوگر میرے سامنے کیمرہ نکالیں. اور اس لڑکی کی محبت تھی, اس نے کیمرہ نکالا. انکل میں یہاں ہاتھ رکھ لوں, انکل میں جس طرح شادی بیاہ دی ہے نا شوٹنگاں کری دی ہیں کر دینے کی, وہ اس طرح فوٹوگرافی نے میرے ساتھ کی, ساری تصویریں لگا کی. اور وہ کہیں گجرا والا سائڈ کی لڑکی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, کوئی تتلی والا یا تتلے والا کوئی پنڈ تھا, وہاں کی کوئی بچی تھی. کہتی ہے انکل جب بھی آپ آئیں گے گجرا والے تو میرے مہمان ضرور بنیں گے. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی وہاں. بھائی صاحب کبھی آپ کی بھی آنکھیں نم ہوئی دیکھ کے بندہ, کیونکہ اصل جو محبت ہے وہ یہی ہے کہ بعض اوقات ہماری خوشی میں آنسو نکل آتے ہیں. میں آپ شاید فیل نہ کر سکیں, میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں کیونکہ ہمارا تو وہ ہے نا بچپن, مجھے تو بڑی محبت ہے آپ سے, تو بعض اوقات آپ کا بھی دل رو پڑتا ہوگا, ایموشنل ہو جاتے ہوں گے کہ یار یہ کتنی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. بالکل احتشام 100% ٹھیک ہے کہ میں اس وقت صرف خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار میں اس قابل نہیں تھا جتنی تو نے مجھے پہچان اور تجھے مجھے محبت دی ہے. کیونکہ پہچان اللہ تعالیٰ کا وہ خاص انعام ہے جو اپنے پیاروں کو دیتا ہے. اور اس کی مثال کسی نے یہ دی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ دنیا کو بتاؤ کہ میں خدا ہوں. اپنا میسیج کنوے کرنے کے لیے انہوں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. اور آج بھی کئی بدبخت خدا کو نہیں مانتے. وٹ واز دیٹ؟ ہی واز ڈوئنگ پبلسٹی. وہ شہرت تھی. اور اگر ہمیں آج اللہ تعالیٰ پہچان دیتا ہے تو یہ اس کا خاص انعام ہے. یہاں ارب پتی لوگ جا رہے ہوں, کھرب پتی جا رہے ہوں, کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے. اگر زکوٹا جن جا رہا تو بھاگ کے آ کے سلام کرتے ہیں. اگر کوئی ہامون جادوگر کو پہچان لے تو بھاگ کے آ کے پہچان کرتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بچے بچیاں, اگر میں بائک پہ جا رہا ہوں, گاڑی پہ جا رہا ہوں, تو آگے اشارے پہ ایک پوری پک اپ سے جمپ لگا دی لڑکیوں نے. کالج کی لڑکیاں تھیں, کسی کی یونیفارم پہنے تھے, بھاگ کے آ کے میرے ساتھ سیلفیاں بھی بنا لی, آٹوگراف بھی لے لی, میں نے چونڈیاں بھی بڑھ گئی ہیں, میرے وال بھی پٹ گئی ہیں. اب میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں, اور اشارہ کھلنے سے پہلے وہ ساری پک اپ میں بیٹھ کے چلی بھی گئی اور ٹاٹا کرتی رہی. تو میں کتنا خوش تھا کہ پروردگار جو لڑکیاں وہ ہیں جو کسی کی طرف دھیان نہیں کرتی, لوگ ان سے بات کرنے کو ترستے ہیں. کتنے وہ موٹر سائیکلوں میں جنہوں سے پونڈ کرنے پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن کتنی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. اور ان بچیوں کی اس محبت نے مجھے اتنا نیک بنا دیا کہ ہر بچی مجھے اپنی بیٹی نظر آتی تھی. کیونکہ بیٹیاں بچے مجھے محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ایک انکل کرتے ہیں. اگر اس وقت میرے ذہن میں کچھ ذرا سے بھی گندی بات آ جائے تو کہیں گے یہ فنکار بڑے ذلیل ہوتے ہیں. ابھی بھی میں سب کو بیٹا اور بیٹی کہتا ہوں کہ مجھے اس میں ذرا بھر بھی یہ ڈرامے نے مجھے نیک بنا دیا, مجھے پاک باز بنا دیا کہ مجھے ہر بیٹی جو ہے وہ اپنی بیٹی نظر آتی ہے, ہر بہن جو ہے مجھے اپنی بہن نظر آتی ہے. کہ میرے ذہن سے وہ چیز ختم ہو گئی, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرے ذہن سے غرور ختم ہو گیا, تکبر ختم کر دیا کہ یا اللہ تو نے اتنی شہرت دی ہے, اب پروردگار اس کو قائم رکھنا, یا اللہ قائم رکھنا. کہیں پر بھی میرے ذہن میں کوئی غرور نہ آ جائے, تکبر نہ آ جائے. آتے ہیں لوگ, اوے تو ہٹ ہو گیا, اتنے پیسے مانگ, اور تو کامیاب ہو گیا, اب تو فلانا ڈرامہ کر, تو پیسے بڑھا دے. میں کہا نہیں یار کچھ نہیں. وہی عاجزی ہے کہ میں آج تک زندہ ہوں. اور ڈرامے میں جو لائیو کرتا ہوں وہاں میں نے میجک سیکھی ہے. 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے میں نے میجک سیکھے ہیں. جی الحمرہ میں دکھاتا ہوں جادو. اگر وہ نہ دکھاؤں تو بچے مجھے ہامون جادوگر نہیں مانیں گے. میں وہ دکھاتا ہوں اپنے کاسٹیوم میں. آپ آ کر دیکھیے, آپ کے چینل کے توسط سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہر اتوار کو لاہور آرٹس کونسل الحمرہ میں 2 بجے یہ ڈرامہ دکھایا جاتا ہے. فری آف کاسٹ ہے, آپ آئیں حکومت پنجاب کی طرف سے. اچھا پاشا صاحب, یہ سوال جو ہے نا شاید آپ کے دل کے بہت قریب ہو. ہم نے بہت سارے فنکار دیکھے ہیں, وہ بہت کام کرتے ہیں, بڑا نام بناتے ہیں, لیکن آخری ٹائم ان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں نے بڑی محبت دی, لیکن اس ملک نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. اس ملک کے لیے میں نے اتنا سرو کیا, اس ملک نے میرے ساتھ مجھے ریٹرن بیک کچھ نہیں دیا. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یار اس ملک نے کچھ نہیں کیا, پی ٹی وی میرے لیے کچھ نہیں کر سکا؟ یہ بات تقریباً 99% ٹھیک ہے کہ جتنا ہم نے کام کیا ہے, اگر ہم نے ہمسایہ ملک میں کیا ہوتا تو میرے پاس اپنا ہیلی کاپٹر ہوتا. میری 7 نسلیں بیٹھ کر جو 9-10 سال کام کیا ابھی تک کر رہا ہوں, تو ہماری نسلیں بیٹھ کر کھا رہی ہوتی. اور جہاں جکوٹا جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے,
بل بطوڑی کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، میرا اپنا گھر نہیں تھا، ہم ایسی قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے تھے۔ اے حمید رائٹر کو کئی دفعہ میں نے موجودہ وزیر اعظم سے 5-5 لاکھ کا چیک دیا ہے۔ حمزہ شہباز کو میں نے پکڑا کہ میری بہن بل بطوڑی قریب المرگ ہے، اس کو لے کر گیا، 10 لاکھ روپے ان کو دلوایا۔ اسی طرح زکوٹا جن کو پیسے دلوائے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ آپ ان کے جیتے جی جب وہ صحت مند ہیں اس وقت ان کا خیال کر لیں، نہ کہ جب فنکار مرنے لگتے ہیں، کوئی آپ جیسا چینل والا اٹھتا ہے، عوام کو اطلاع کرتا ہے، اعلیٰ حکام کو کہ یہ مرنے والا ہے، تو پھر وہ جا کے جہاں پہ پیسے دیتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اچھا آپ پاشا صاحب، مرنے سے پہلے ان کا خیال رکھ لیں، علاج کروا دیں، چھوٹے چھوٹے گھر دے دیں، سستا کھانا دے دیں جس طرح پریس کلب میں، تو یقین کریں اور کوئی ڈرامہ ہی شروع کر دیں، کچھ نہیں، اتنے آپ کے تھیٹر ہیں، کوئی ایک ڈرامہ شروع کر دیں جہاں یہ لوگ آتے رہیں۔ ہم لوگ جب اپنوں میں رہتے ہیں تو زیادہ خوش رہتے ہیں۔ آپ ہمیں فنکاروں میں چھوڑ دیں، ہمیں تھوڑا بہت خرچہ پانی دیتے رہیں، یقین کریں کہ ہم بوڑھے ہی نہیں ہوں گے، ہم بس بیمار بھی نہیں ہوں گے، آپ خود بخود لمبی عمر آ جاتی ہے۔ ہم مرتے اس وقت ہے جب حکومت ہمیں پوچھنا بند کر دیتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، لوگ بھول جاتے ہیں، پھر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا پاشا صاحب، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمون جادوگر ٹی وی پر آ کے بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں سب کو، لیکن جیسے ہی اب بیک سٹیج آتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ایک دفعہ نہیں، اٹ ہیپنڈ مینی ٹائم۔ ڈرامے کی ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے اور وہ قلعہ دراوڑ ہے، اچھا قلعہ دراوڑ میں ہماری ریکارڈنگ تھی، اور میں وہاں پر تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، ارے مجھے وہاں پر بتایا گیا۔ اب آپ یقین کریں کہ والد صاحب کی ڈیتھ کہ جو میرا بہت ہی پیارا باپ جس نے مجھے کس سٹیج پر پہنچایا تھا، اب اس کے بعد میری کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن میں نے وہ پورا سین دراوڑ کے قلعے سے میں نے وہاں پہ کیا، چیخیں مار کے بل بطوڑی کو واہ ہو گئی ہے، میں رو رہا ہوں، اور وہ جو میں رو کے بل بطوڑی کو بلا رہا تھا، وہ بل بطوڑی کے آنسو نہیں تو میرے باپ کی موت کے آنسو۔ اس وقت بعد میں نے ان کو بتایا، کہتے ہیں پاشا صاحب تسی جس طرح چیخاں ماریاں نے تو روئے ہو نا، قلعہ دراوڑ دے دور تک آواز گئی، اور اتنا اوریجنل سین ہوا ہے کہ شاید آپ کو بھی نہیں یقین کیا آپ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ بل بطوڑی کو آواز نہیں دے رہا تھا، میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ایک دم سے سارے انہوں نے اسی وقت پروڈیوسر نے گاڑی کرائی اور مجھے کہا کہ پاشا صاحب باقی ریکارڈنگ ہم لاہور میں کر لیں گے، آپ واپس جائیں، اور مجھے اسپیشل گاڑی دے کے انہوں نے میں اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، میرا گٹا نکل گیا ہے، میں نے جمپ لگائی ہے بل بطوڑی کو پکڑنے کے لیے، بیک اسٹیج ہوں، تکلیف ہو رہی ہے، گٹا نکل چکا ہے، پاؤں مڑ گیا ہوا ہے، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوا، آنکھوں میں آنسو ہیں، ضبط کیے ہیں۔ پورا سین کرنے کے بعد میں نے کہا جی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، پھر مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، جرا کے پاس پٹیاں باندھ رہے ہیں، سارے آفرین کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم جس چیز کرائسس سے گزرتے ہیں، لیکن ہماری ایک اپنی سیٹسفیکشن ہے، اس پہ شکوہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہمارا جذبہ، ایک ہماری محبت ہے کہ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ پاشا صاحب بھوک کو قریب سے دیکھا آپ نے؟ بھوک کو ہوں، جی بالکل دیکھا، بھوک کو بھی قریب سے دیکھا۔ کیسا پایا بھوک کو؟ کس طرح کی تھی؟ اصل میں خدا نہ کرے کہ وہ وقت ہو کہ جس وقت ویسے تو بھوک آدمی کو برداشت ہو جاتی ہے، سرور کائنات کئی کی دنوں تک پتھر باندھ کر رکھتے تھے، ان کی مثالیں ہمارے ساتھ تھیں۔ جب ہمیں بھوک ہوتی ہے تو ہم ان کو یاد کر لیتے تھے۔ جب کوئی صحابی نے آ کے کہا کہ حضور میرے ایک پتھر بندھا ہوا ہے میں بھوک سے، تو آپ نے کہا کہ میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میں اللہ میرا اکبر۔ چیز یاد آؤں۔ تو خدا نہ کرے کہ کسی کو وقت آئے، لیکن اس کا وہ رازق ہے، روزی کی فکر مت کرو، رازق ہم ہے، ہم تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری ماں کے پستان دودھ سے بھر دیتے ہیں۔ آپ کی ماں کو وہ 2 سال کا دودھ دیتا ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ روزی آپ کو وہ دے گا، وہ رازق ہے۔ ہمیں صرف نہ کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں یقین کم ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ وہ رازق نے وعدہ کیا ہے نا کہ روزی کی فکر مت کرو، رازق میں ہوں، تو پھر آپ نہ کریں۔ لیکن ہم کہیں کہیں ڈگمگا جاتے ہم ہیں۔ ڈگمگا جاتے ہیں، انسان ہے ہم، تو ہمیں جو ہے نا، لیکن وہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ نظر نہیں آتا تو ایک وہی تو نظر آتا ہے، جب کچھ نظر نہیں آتا صرف خدا نظر آتا ہے۔ میں نے خدا کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، بھوک میں دیکھا، بیماری میں بھی دیکھا، تکالیف میں بھی دیکھا، کئی جگہ پہ میں نے موت کے مناظر میں بھی دیکھا، دوبارہ زندگیاں ہمیں ملی ہیں، یہ کیا بات، کہاں ہر جگہ وہ نظر آئے۔
اور اس کا آج اگر میں یہاں بیٹھا تو اس کا خاص کمال ہے مجھے، خاص انعام ہے۔ ایسا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ ایسا تھا یا کچھ پیسوں کا معاملہ ہو گیا، پیسے چاہیے ہوں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا اور آپ فیڈ اپ ہو جائیں کہ یار اب سمجھ نہیں آ رہی یار، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اینک والا جن کچھ اور کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، پیسے تو آپ کو 600 ملتے تھے، 700 روپے 700 روپے پر قسط ملتا تھا، جی تو مشکل ہو جاتا ہوگا، بالکل، گھر بھی بہت اپنا نہیں تھا اس وقت، ناممکن، ہاں ناممکن تھا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہوگی کبھی وہ کبھار۔ وہ اس وقت جب آپ پہ ایکٹنگ طاری ہوتی ہے نا، ہوں جب آپ پہ اداکاری طاری ہوتی ہے، یہ اتنا بڑا جذبہ ہے۔ ہوں جب آپ دیکھیں کہ جو لوگ فنکار بننا چاہتے ہیں ان کی کیفیت دیکھیں ہوں کہ بائی ہک اینڈ کروک کچھ بھی ہو جائے ہاں انہوں نے ایکٹنگ کرنی ہے۔ ایکٹنگ نہیں ہے۔ کئی کے دن وہ بھوکے رہتے ہیں، بھوک بولی ہوتی ہیں، ہمیں لمبے لمبے سینوں میں نہیں کھانا ملتا تھا، یا کھانا لیٹ، پروڈیوسر کے لیے پہلے ریکارڈنگ کر لو، سین کرا لو، ہماری جان پہ بنی ہوتی تھی۔ اچھا لیکن اس جذبے میں کہ لوگ پسند کر رہے ہیں، ہم ایکٹر بننا چاہتے تھے، ہمیں ایکٹنگ کا شوق تھا اور ہم وہ سین کرتے تھے، تو وہاں پہ پھر ہم بھوک جو ہے نا جا کے ایک 2 دن بعد یا شام کو یا صبح کے بھوکیں تو رات کو کھا لی، رات کی ہے تو صبح کی کھا لی، تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن بھوک کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا، وہ جو جذبہ اور محبت تھی بچوں کی اور عوام کی، وہ اس کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ تھی۔ اچھا، وہ پہلا جو 700 تھا اس کا کیا خریدا تھا؟ وہ کیا ہم کیا تھا نے وہ 700؟ خریدا کچھ نہیں تھا، وہ وہیں پر ہم نے پول کیا، سارے آرٹسٹوں نے، جب ہمیں ہاں پہلا ہاں چیک ملا اچھا تو وہاں پہ ہم نے سب کے سب نے مل کے ایک جشن منایا تھا کہ آج پیسے اکٹھے کر کے ہم نے وہاں پہ کہ آج پہلا ایپیسوڈ آن ایئر گیا ہے، ہاں ہاں تو ہم نے پروڈیوسر حفیظ طاہر صاحب کے گھر میں دیکھا تھا، اچھا تو وہ سارا ہم کوئی کیک لے کے آ رہا ہے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہاں، ہے، اپنے اپنے حساب سے ہم سارے آپ نے کیا خریدا تھا چارلی 700 کا؟ مامو تھا، کوئی میرے سے آیا ہوگا، وہ جو نیم تھا نا ان کا بھائی، ہاں اس ہاں نے ڈیوٹیاں لگا دی، آپ نے یہ لانا ہے، آپ نے یہ لانا ہے، ہاں تو وہ سارے نے، ہم نے بلکہ پلیوں پیسے گئے ہوں گے، 700 سے بڑی تھوڑی سی، تھوڑی تو وہ جو انہوں نے خرچہ ڈالا تھا نا وہ 700 سے زیادہ تھا، اچھا، لیکن ہم نے کیا، اس کو خوشی تھی کہ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ گھر ہونے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، کون؟ گھر والے، والد آپ جی کے جی، وہ والدین دیکھ سر رہے ہوں گے؟ ایسا تھا کہ ہر ایک نے دیکھا تھا۔ ہاں میں تو چھوٹے چھوٹے رول کرتا تھا، رول بھی کیا تھے، یہ جو قوالی ہوتی تھی نا، عزیز میں بڑا ہٹ تھا پی ٹی وی ہاں پہ، ہاں جی تو جی میں نے ایک ٹوپی خریدی تھی کچھ 6 روپے کی، جس کے اوپر تارے لگے ہوئے تھے، جم چمکتے ہاں، تھے ایسے ایسے وہ زگ جی، زیگ ٹائپ، اس ہاں میں بالکل تارے ہوتے بالکل، تھے، ہاں وہ میں وہ ٹوپی پہن کے تو میں صرف قوالی میں بیٹھتا تھا، پیچھے عوام جو، جی نہیں، وہ جو قوالوں میں نہیں، وہ جو آڈینس بیٹھی ہاں ہوتی تھی ہاں ٹھیک ہے پی ٹی وی پہ، کچھ لوگ آگے بیٹھ کے صحیح، قوالی سنتے تھے، ہاں اور اس میں صرف ایسی جھلاتا تھا، اور کئی دفعہ کیمرے نے میری ٹوپی کا کلوز لیا، میں اسی بات پہ خوش تھا، یہ ماتھا ہوتا تھا میرا، اور میں کہتا تھا اے جی ٹوپی ہے میری، میں گھر میں متھا میرا گا جی، اے متھا میرا جی، تو میں وہ دکھاتا تھا، میرے خوشی کی یہ تھی، تو کہیں لانگ شاٹ میں وہ مجھے دکھا بھی دیتے تھے کہ میں یہ صرف وہ سننے میں تھا کہ صبح، اور اچھا یہ تھا کہ اس کا رسپانس ملتا تھا اچھا کہ ٹی وی، کوئی صرف پی ٹی وی تھا آپ کے پی ٹی پاس، وی اور بالکل، تھا کوئی نہیں، تو ہر بندے کو ہر حالت میں وہ ڈرامہ دیکھنا، ٹی وی دیکھنا پڑتا تھا، 5 بجے سے لے کے 11 بجے تک وہ دیکھتے تھے، تو جب مجھے دیکھتا تھا کہ صبح لوگ ہیں، اوے راتی تو قوالی سن رہے تھے، اور راتی تو ٹی وی، اب دیکھیے کیا خوشی ہوگی کہ اس دور میں بیکورڈ دور ہے وہ، اور میں صرف قوالی سن رہا ہوں، اور وہاں پہ بیٹھ کے تو لوگوں نے جب یہ کہتے تھے کہ وہ راتی تو قوالی سن رہے تھے، ہم دیکھیے، تو اسی پہ خوشی ہوتی تھی۔ ہمارے استاد محترم ہیں شعیبی نذیر، وہ جن کا شعر ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، وہ ایک ٹی وی پہ، وہ میرے استادوں میں سے بھی ہیں، ہمارے سیکٹری بھی رہے، تو وہ انہوں نے ایک مشاعرہ کیا، مجھے کہتے تھے یار تو وقت ضائع کر رہا ہے، یار پاشا کیا کر رہا ہے، کام کی طرف دھیان دے، یہ کر، اکثر ڈانٹتے تھے مجھے، تو وہ کسی مشاعرے میں پی ٹی وی کے چلے گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ گئے تو اگلے دن مجھے آ کے تھپکی دیتے ہیں، کہتا ہے یار کنٹینیو یور جاب، میں کی ہویا سر جی، کہتا ہے یار میں مشاعرہ کیتا ہے، مینوں جننے کو فون آ رہے نے، اور جتنے لوگوں نے پچھانیا ہوئے، میں تو پاگل ہو گیا میں یار، انہوں نے مبارک بادہ دے سن کے، تو یار تیرا کی حال ہوتا ہے یار، بڑا مزیدار کام ہے، جاری رکھ، میں کہ سر جی دعا کرو، اور پھر انہوں نے ہی مجھے الحمرہ میں انٹر کیا، سروس بھی دلائی، اسی بات پہ کہ نہیں یہ تمہارا جو کام ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا پاشا صاحب، گھر والوں نے دیکھ لیا، والدین نے دیکھ لیا، اب آپ گھر جا رہے ہیں، پہلی قسط تو آپ نے دیکھی ہے حفیظ طاہر حفیظ طاہر صاحب کے گھر، اب آپ گھر چلے گئے، گھر والوں نے بھی دیکھ لیا پہلی قسط، بالکل، تو گھر والوں کا کیا رویہ تھا؟ نہیں ان کا خوش تھا، میرے تایا تھے آصف جا، اچھا، جنہوں نے آپ بہت چھوٹے ہیں، شیخ چلی بنائی، پھر اس کے بعد قاتل بنائی، سنا پرجائی ہوا ہے ان بنائی، سب کا، بڑا ان کا اپنے وقت سے بہت کامیڈین ڈائریکٹر پروڈیوسر، شیخ چلی اور ولایت پاس وغیرہ فلمیں بنائی،
تو ان کے گھر میں یہ رنگیلا وغیرہ سارے ان کے گھر میں ایکٹر بیٹھے تھے، ناصرہ، شیری. میں چھوٹا ہوتا تھا ان کا چوتھی پانچویں میں، تو ان کو میں جا کے دیکھا کرتا تھا کہ یار یہ ایکٹر ہے، کتنا ان کا نام ہے. اگر کہیں وہ تایا جان میرے شہر میں میرے ساتھ جاتے تھے تو لوگ وہ آصف جا رہا ہے، وہ آصف انہیں. تو میں کہتا یا اللہ مجھے بھی ایسی پہچان دے دیں. ان کو میں دیکھتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم، میں کہتا تھا کہ جی میں نہیں کام کر سکتا. کہتے تم ایکٹر نہیں بن سکتا، تو والی تین بڑا چاہیے، بڑی محنت کرنی پہنتی. یہ وہ مجھے نا تھوڑا سا ڈسکریج کر دیا کرتے تھے. خیر وقت گزرتا گیا. ان کے ابھی وہ حیات تھے تو اینک والا جن بھی شروع ہو گیا. اینک والا جن جب شروع ہوا تو انہوں نے میرے 3-4 ایپیسوڈ دیکھے. اور ان کی بیٹیاں بتاتی ہیں کہ وہ ٹی وی پہ ایسے کر کے دیکھا کرتے. ان کا ایک اسٹائل تھا ٹی وی دیکھنے کا، نظر کمزور ہونے کے باعث کمزور تھی، وہ ٹی وی کو یوں دیکھا کرتے تھے. تو وہ میرا پورا پلے دیکھا تھا. تو ان کی بیٹیاں بتاتی ہیں کہ ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی نے راتی طرح سارا ڈرامہ دیکھے ہے تو انہیں بڑا پسند کیا ہے. پھر میری ملاقات ہو گئی تو مجھے سینے سے لگایا، کہتے ہیں میں تینوں پاس کر دیتے. واہ واہ واہ، سرٹیفکیٹ مل وہ گیا. مجھے سرٹیفکیٹ میں ایک بہت بڑے آدمی کا، میرے سگے تایا ہے اور بہت بڑے ڈائریکٹر رائٹر گلوکار ہے، وہ نغمہ نگار ہے. انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، آنے والا وقت تمہارا ہے، میں نے تمہیں پاس کر دیا. میں کیا ہوں، میں نے کوئی طاقت نہیں روک سکتا. اللہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوی خان کو پیچھے چھوڑ دے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اب سارا زمانہ مطلب کچھ لوگ انصاف کرتے ہیں کریکٹر کے ساتھ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے برا رول کیا ہے. یہ ضرور کہا ہے کچھ لوگوں نے کہ یار تو زبان بگاڑنا پیا، بل بتوڑی نساں چوڑی. اور یار میری دھی نے اپنی ماں نو بل بتوڑی کہتا، وہ اپنی بھن نو بل بتوڑی کہتی. میں کہ یار یہ ہمارا فوک ہے سر، یہ ہوا ہے نک والیاں جڑی پنڈا چ ہوندیاں ان بل بتوڑی کہتے ہیں. آپ نے سونا چاندی کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی کہہ دیا تھا آپ نے کہ جی آپ زبان خراب کر رہے ہیں. تو یہ زبان خراب نہیں، یہ کریکٹر ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں جن کو ہم کوڈ کرتے ہیں. کریکٹر انالیسس یہی ہے نا جی، کہ ہم کریکٹر دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں پک کرتے ہیں اور جہاں دل کرتا ہے فٹ کر دیتے ہیں وہ. اچھا سر، گھر کب خریدا، کتنے پیسوں کا لیا، اور کتنے سال بعد ملا جا کے؟ ساری زندگی کام کیا جی، سپر ہٹ ڈرامہ کیا میں نے اینک والا جن، لیکن میں اپنا گھر نہیں بنا سکا. میں کیا، میرا کوئی فنکار بھی، بل بتوڑی، زکوٹا، کرنانی، سارے ہم ایسے ہی تھے کہ اللہ نے ہمیں شہرت بہت دے دی تھی لیکن ہمیں گھر نہیں دیا تھا. پھر میں ڈائریکٹر ریٹائر ہوا ہوں ڈی جی پی آر سے، ٹی وی اسٹیشن کے بالکل ساتھ ایک ہی دیوار ہے. تو وہاں سے جب میں ریٹائر ہوا 2016 میں تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، 1 کروڑ روپیہ دیا میرا جی پی فنڈ، اور اس کے بعد میں نے وہ گھر خریدا ہے. 35-40 سال کام کرنے کے بعد وہ میں نے ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے وہ گھر خریدا ہے جی. الحمدللہ کہ چلیں، دیر آئے درست ہے. پیسے اس میں تو کچھ نہیں دیا، ٹی وی نے پیسے نہیں دیے، شہرت دے دی ہے بڑی، لیکن یہ ہے کہ دولت نہیں دی. سر انڈیا سے آفرز آتی تھی؟ نہیں، زکوٹا جن کو آئی تھی اس وقت میں، کیا ریکھا تھی یا کون تھی، کہ زکوٹا آ جاؤ، میں تمہیں اپنے سجا کر اپنے روشن دان میں رکھوں گی، میں تم سے بڑا پیار کر. لیکن انڈیا میں ہمارے کاپی کی گئی، میرا ڈائلاگ کیچ می اف یو کین، یہ اس کی کاپی کی گئی. پھر ایک چھوٹا بچہ ایک بڑا سا جن بنایا گیا، انہوں نے ایک ڈرامہ وہاں پہ شروع کیا. جی بالکل انڈیا ٹھیک میں، ہے، لیکن وہ ڈیڈ فلاپ ہوا. ہمارے انہوں نے ڈائلاگ اس میں رکھے. پھر ایک فلم بنائی گئی اینک والا جن، وہ فلاپ ہو گئی کیونکہ ہمارے ایکٹر اس میں کوئی نہیں تھے. مطلب وہ ایک بچوں نے ایک ذہن میں ہمارے کے ایکٹر بیٹھ گئے ہوئے، ہم اگر ان کو نظر آئیں گے تو فلم ہٹ ہوگی، ہم نظر نہیں آئیں گے تو وہ فلم بھی فلاپ ہوگی. سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ انڈیا ہمیشہ ہمیں کاپی کرتا ہے، یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے. جی بالکل دیکھا ہے، ہمارے ڈرامے کی کاپی کی ہے، ڈائلاگ کی ہے، لیکن نو باڈی از گوئنگ ٹو آسک دیم واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. گانے وہاں پہ کاپی ہو رہے ہیں، برار اللہ کے ہو گئے، اس کی ہو گئے، ریشما کے ہو گئے، کر رہے ہیں سر انہیں وہ تھوڑی سی عدل بدل کر کے کر دیتے ہیں تاکہ گوگل میں پکڑائی نہ دیں. وہ تھوڑا میوزک آگے پیچھے کر لیتے ہیں نا، ٹون چینج کر، کمپوزیشن چینج ہو جاتی ہے، بس کرتے رہتے ہیں سر. ویسے کبھی فیل کیا کہ یار اگر میں انڈیا جا کے کام کرتا تو کیا ہوتا؟ میں صرف دبئی تک گیا. انڈیا کی تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا فنکار جو بھی وہاں پر گیا ہے وہ سپر ہٹ ہو کر آیا ہے. وہاں سے بڑی آفریں بھی آئیں، دوست بھی جو یہاں پر آتے تھے. میری ڈیوٹی لگتی تھی، جو ننکانہ صاحب آتے تھے یا کرتارپور میں جاتے تھے تو ان لوگوں کو بعض کا سرکاری تو ہماری ڈیوٹی لگتی تھی. اور جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ہمون جادوگر ہے تو مجھے لگتا تھا پورے انڈیا نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوا ہے. اس کی ایک زندہ مثال یہ تھی کہ میں دبئی میں گیا، المولا پلازا میں، وہاں پہ کچھ لوگوں نے مجھے بلایا، دعوت دی کہ آئے ہمارا وزٹ کریں. میں وہاں پر گیا کچھ 10-12 دن کے لیے. تو وہاں پہ شاہ رخ خان اور وہ جو لڑکی تھی گوریا چلی، چرا کے دل میرا گوریا چلی، اس لڑکی کا کیا نام، بڑی ہٹ تھی وہ،
رانی مکھر چورا کے دل میرا گوریا چلی، اس کا سپر ہٹ گانا تھا شاہ رخ، گانا تو ہم نے سنا ہوئی ہے. ہاں جی. یہ اور وہ اور یہ لڑکی کا وہاں پہ ایک فیسٹیول شو چل رہا تھا، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے جرنلسٹ تھے، وہ دبئی میں مجھے لے کر گئے کہ آئیے آپ کو وہ شو دکھاتے ہیں. بہت بڑا شو تھا اس کا، خاتون کا. اور وہ تو وہاں پہ پھر شاہ رخ خان سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے، میرے چھوٹا بیٹا تھا جمال پاشا، وہ دیوانہ تھا شاہ رخ خان. تو میں نے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، میں نے کہا کہ جی میرا چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ آپ کا بڑا دیوانہ ہے. تو مجھے کہنے لگے ہمون جادوگر، ہمارا پورا ہندوستان تمہارا دیوانہ ہے. ارے 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 یہ وہ الفاظ تھے، ان کے ساتھ میری تصویریں تھیں، انہوں نے جناب بنائی، اتنا پیار دیا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہندوستان میں بھی یقیناً پوری دنیا میں 42 ممالک میں دکھایا جاتا تھا ایٹ اے ٹائم. جب پی ٹی وی سے چلتا تھا 42 ممالک میں دکھایا جاتا تھا. گنیز بک آف ریکارڈ میں اس کا شمار ہوا. جی بالکل. اور اس کے بعد ڈبنگ کے ساتھ کئی ممالک میں ڈبنگ کے ساتھ یہ چلتا رہا نکولا جی. لیکن ظلم یہ ہے کہ رائلٹی ہمیں نہیں ملی. جتنے ممالک میں یہ چلا ہے، جتنی انہوں نے کمائی کی ہے، اگر ہمیں رائلٹی ہی مل جاتی تو ہم اس وقت کروڑ پتی ہوتے. سر وہ کیسٹ میں ریکارڈ ہو گیا اور آڈیوز چلتا تھا، مطلب آڈیو لوگوں نے رکھ لیا، دیکھ نہیں رہے، صرف سن رہے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. عید کارڈ ہمارے، یہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں مجھے اشارہ بھی کر رہے تھے. اب یہ ہمارے وہ پیچھے ہیں، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں نے یہ عید کارڈ والی بات، عید کارڈ میں نے سر 10 روپے کا عید کارڈ تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں 10 لاکھ کارڈ چھپایا، ڈرامہ روز پہ تھا، مجھے ملا بس. آپ السلام علیکم جناب. السلام علیکم سر. میں نے، آپ آئے میرے دفتر میں آ جائیں. اردو بازار تھا گن پر روڈ پہ، اوپر لے گئے 4تھی منزل پہ. تو مجھے بنڈل دیے اتنا سارا، اور بڑا خوبصورت کارڈ، میری تصویر، غیور اختر کی، چارلی مامون، نستور جی، بل بطوڑی کا ڈبل کارڈ تھا وہ. تو کہتا ہے جی یہ میں نے کارڈ چھاپا ہے. تو میں نے کتنے چھاپے ہیں؟ کہتا ہے کوئی 10 لاکھ پورے پاکستان میں بیچے. میں کتنے بیچ رہا ہوں؟ 10 لاکھ کارڈ پورے پاکستان میں اس نے بھیجا. روز پڑھتے ہیں ہم لوگ. اس وقت تو اتنی پاپولرٹی بھی نہیں تھی، لیکن اسکولوں میں بیچے نا. عید کا دن تھا، عید پہ انہوں نے بیچے، عید کارڈ بیچے ہیں، لوگوں نے خریدے. میں نے بھی خریدا. کہتا ہے 12 روپے کی ہم نے قیمت رکھی ہے اس کارڈ کی. اب حساب لگائیں 12 روپے کی لوگ خرید رہے ہیں، تو انہوں نے 8 کا بھی اگر دیا ہوگا تو 10 لاکھ کو ضرب دے دیں کتنا کمایا. اور مجھے صرف اس نے 200-400 کارڈ دے دیے کہ اپنے دوستوں کو دے دیں. پھر اسٹیکر اسکولوں میں بچے اسٹیکر لگاتے رہے. کئی اسکول والوں نے ہمارے اسٹیکر، ماں باپ کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، نام، کلاس، رول نمبر لکھ کے میری تصویر لگی ہوئی ہے، اور وہ کلاس میں بیچ رہے ہیں اسٹیکر. کوئی 5 کا بیچ رہا ہے، کوئی 2 کا، کوئی 10 کا. اب اس طرح بیچ رہے ہیں. ہمارے ہر جگہ پہ ہمیں ماسک انہوں نے بنا لیے. وہ جو ہوتے ہیں نا ماسک منہ پہ، آنکھیں انگلیاں ڈال کے، اکھاں جو کاٹ کے، ربڑ لا کے، ہمون جادوگر آ گیا، بل بطوڑی آ گئی، وہ ہمارے ماسک بکتے رہے. میں جہاں جس کا دل چاہے اس نے ہمارے نام پہ کمائی کی ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں. سر لیڈی ڈیانا، انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، وہ بڑا بہترین قصہ ہے آپ کا. سر لیڈی ڈیانا جب پاکستان میں آپ کے عمران خان صاحب نے افتتاح کیا ہے آپ کے اس کا شوکت خانم کا، تو ہماری ٹیم نے وہاں پہ پرفارم کیے. اس میں ہم لوگ تھے جی، فنڈ ریزنگ میں تھا. ہم نے فنڈ ریزنگ میں بڑا ساتھ دیا ان کا. ہم کوئٹے تک گئے، ہمیں ساتھ لے کر گئے. یہاں بھی لیڈی ڈیان نے ہمارا شو دیکھا، اور اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا، اس وقت کے اخبار آپ اٹھا لے دیکھیں، کہ میں نے زندگی میں 2 شو دیکھے ہیں، ایک راجر مور کا اور ایک اینک والا چین. تو اس نے کہا جی میں نے یہ 2 شو دیکھے. عمران خان صاحب نے آپ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا وہاں. جی ہم نے فنڈ ریزنگ میں جب وہ ہمیں لے کر گئے ہیں کوئٹہ میں، ہم نے جا کے شو کیا بہت بڑا، کچھ غالباً نیشنل اسٹیڈیم تھا اس کا نام تھا. تو وہاں پہ شو کیا. پھر ہم بائی ایئر ان کے ساتھ ہی آئے. تو کہتے ہیں کہ دعا کرو بھی اینک کا فنکاروں جنوں، اگر میری حکومت آ گئی تو میں انہیں پروڈیوسر رکھاں گا سارے جڑے تھے کام کر. حفیظ طاہر بھی تھے، میں بھی تھا. تو ان کی حکومت آئی، انہوں نے غالباً اناؤنس بھی کیے 2 ٹی وی، لیکن انہیں موقع نہیں ملا اور نہ ہمیں چانس ملا. تو وہ بات دھری کی دھری رہی. خان صاحب تک آپ نے پیغام پہنچایا کوئی؟ چلا گیا ہوگا پہنچاؤں کہ اب وہ ان کی یادداشت بڑی اچھی ہے، یقیناً ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، لیکن وعدہ وفا نہیں ہو سکا، موقع نہیں ملا. لیکن ایسی سیٹوں پہ آ کے لوگ بھول جاتے ہیں. ہمیں شکوہ نہیں ہے. جب آپ کو روح دیتے ہیں نا اللہ میاں، تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہی ہوئی باتوں کو بھول جاتے ہیں. سر کس نے وعدہ کیا آپ سے؟ وہی تھے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب وفاق میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اور پنجاب میں حکومت تھی نون لیگ کی. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وفاق میں یا جو بھی کچھ نون لیگ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو اب تک ہوئی ہیں پچھلے 2 سالوں میں، اس کی ریکارڈنگ ہمیں چاہیے.
میں نے وہ پھر جو ہم بولتے تھے پنجاب یہ کر رہا ہے میں نے وہ ریکارڈنگیں ساری اکٹھی کر کے کہ جو کچھ بولا گیا تھا تو پھر میں نے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی خدمت میں پیش کی اپنے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ. ان کو پیش کی تو بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب ٹی وی لگ لیں دیو تھوڑیاں سارے شوق پورے کر دیں گے, تسی ساڈے سینئر پروڈیوسر ہو گئے. یہ ایک دوسرا وعدہ تھا. شہباز شریف صاحب کی حکومت جی لیکن وہ مصروف ہی اندر نے کہ سر کتنے جا, پھر پنجاب ٹی وی لگ گیا نا, پنجاب ٹی وی پھر شروع ہوا. نہیں پروڈیوسر آپ کو بنایا پھر؟ نہیں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا جی بس باتیں جو آپ نے کہا, اور کس نے وعدہ کیا, وعدے تو بہت لوگوں نے کی ہے پر کہ ہم وفا باہر کوئی لے نہیں کر جائیں گے. وفا نہیں ہوتے, وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. اب تو میاں صاحب کی گورنمنٹ ہے, مجھے لگتا ہے ابھی تو کچھ کر دیں گے. بس کچھ نہیں, جو اگر کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر دیتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی وی پہ ایک بات مشہور تھی کہ 2 دن پہلے ہم اینک والے جن کی ریکارڈنگ مکمل کرتے تھے, اور 1 دن پہلے بلاول ہاؤس میں ہماری ماسٹر کاپی جاتی تھی کہ وہ بلاول بختاور, وہ کیونکہ پرائم منسٹر تھی, اس کو بے نظیر کے بچے تھے, وہ 1 دن پہلے اینک والا جن دیکھتے تھے. اور اگلے دن وہ ڈرامہ جب آن ایئر جانے سے پہلے وہ اپنے کولیز کو بتاتے تھے کہ آج ہمون جادوگر یہ کرے گا, آج بیل بتوڑی دیکھنا یہ کرے گی, جس طرح پیشین گوئیاں نہیں کرتے تو وہ ان کے بچے پیشین گوئیاں کرتے تھے. سر یہ آپ کے جو باقی کولیگس تھے وہ کانفلکٹ نہیں کرتے تھے, یہ ہمارا ڈرامہ 1 دن پہلے لیک ہو جائے گا؟ نہیں, ہم تو اس وقت بے بس ہیں, مجبور ہیں نا جی, ہم کیا کر سکتے تھے. ہم تو پی ٹی وی کے محتاج ہیں. انہوں نے جس کو مرضی سیل کی, ہم نہیں بول سکتے. اگر بولیں گے تو پھر وہ ہمیں کٹ کر دیں گے, ہمیں تو اپنے کنٹینیو رکھنا تھا نا. تو وہ وہاں پہ جاتے, وہ سرکاری ادارہ تھا اور وہ حکومت, ان کی حکومت تھی. سر آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ وہ کیسٹ جاتی تھی, ان کے بچے دیکھتے تھے. بلاول بھٹو صاحب, ہم نے تو کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ جناب آپ آگے ہیں, پلیز فنکاروں کو کچھ کر رہے ہیں, اینک والا جن نہیں دوبارہ شروع کر دیں. مطلب ایک دوسرے ٹی وی نے, نجی ٹی وی نے شروع کر دی ہے ریٹرن آف نسور. یہ ہم پی ٹی وی کی پروڈکٹ ہیں, انہیں چاہیے کہ ہمارا ڈرامہ کوئی شروع کرے. جنوں جادوگروں کو آج بھی ڈیمانڈ ہے, بچے آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں جن جادوگر پریوں کو. ہم سے پوچھیں نا, ہم سے پہلے بچے کہانیاں سنتے تھے, پھر جب ہمارا دور آیا تو وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. اب اینیمیشن اتنی جدید ہو چکی ہے کہ ہیری پوٹر کے سٹائل کی اس معیار کا ہم ڈرامہ بنا سکتے ہیں, لیکن کوئی بادر نہیں کرتا, کوئی ٹرائی نہیں کرتا, کوئی کوشش کریں بنائیں. یہ تو نوٹ ہی نوٹ ہے. جتنے اشتہارات کٹھے ہوتے ہیں, 2.5 کروڑ روپیہ ایک ایپیسوڈ کا پی ٹی وی لیتا تھا اشتہاروں کا. 6 مہینے تک بکنگ نہیں ہوتی تھی, اتنا پاپولر تھا اینک والا جی. 2.5 کروڑ وہ لیتا تھا, اور آپ کو کیا ملتا تھا؟ ہمیں بس حوصلہ ملتا تھا, داد ملتی تھی جی, اور کیا. پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے میرا 3 دفعہ میرا نام کیا ہے یہاں سے. میں 14 سال سے جو لائیو کر رہا ہوں, وہ ہمارے سابقہ چیئرمین صاحب نے ڈرامہ دیکھا, یار بہت اچھا ڈرامہ ہے, آپ کو کیوں نہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملا. میں کہ شاید بچوں کا ہے, نہیں آپ کو نام جائے. 3 سال تک میرا نام جاتا رہا پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے. یہاں سے ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت شہباز شریف صاحب نے بھیجا میرا نام, سگنیچر کر کے بھیجا. یہاں پہ 22 آفیسر ہیں گریڈ 22 کے, جو کہ ریکمینڈ کرتے ہیں, بڑی محنت سے سکروٹنی کرنے کے بعد نام بھیجتے ہیں, جس میں میرا نام گیا ہے. لیکن جب وہ جاتا ہے اسلام آباد میں تو پتہ نہیں وہاں کون سے شہنشاہ جنات بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے بھی بڑے جن, میرا نام, ہاں جی مجھ سے بڑے ہیں وہ, جو میرا نام غائب کر دیتے ہیں. ہر دفعہ کبھی کسی مرے ہوئے کو مل جاتا ہے, کبھی کسی جوان لڑکی کو مل جاتا ہے, کسی نے ایک ڈرامہ کیا ہے اس کو مل جاتا ہے. کس بیس پہ آج کل مل رہے ہیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کرائیٹیریا ہے. اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ اگر آپ میں یہ خوبیاں ہیں, یہ خامیاں ہیں, تو آپ کو یہ ڈرامہ, آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے نامزد کیا جائے گا. اگر آپ میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو آپ برائے کرم اپلائی نہ کریں. وہ کرائیٹیریا ہی آج تک سامنے نہیں آیا. وہ اپنے طور پر پنجاب گورنمنٹ جو کوشش کرتی ہے کہ جی آپ نے کوئی ڈرامہ کیا, آپ نے کوئی کتاب لکھی, آپ نے پبلک شو کیے, آپ کو کتنے ایوارڈ ملے, آپ کو کتنا تجربہ ہو گیا, وہ ایک ان کی کیلکولیشن ہے جو ساری ہم پوری کرتے ہیں. سفارش کلچر جی بالکل ہے, سفارش چلتی ہے, کس کام میں سفارش نہیں ہے. سر پرائڈ آف پرفارمنس دینے کے لیے بھی ہمیں پاکستان میں سفارش چاہیے. بالکل ہے, 100% ہے کہ وہاں پر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کا نام اس میں شامل نہیں تھا اور ان کا نام رات کو اناؤنس کر دیا گیا. کئی لوگوں نے کہا تھا میں کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے فیڈرل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی کرتا دھرتا ہے, سارے کیبنٹ والے جو ہیں وہی کرتے ہیں جی. لاسٹ ٹائم وہ آپ کا ہوا بھی تھا, کنٹروورسی بھی بڑی نکلی کہ آپ نے کہا کہ آپ کا نام جو تھا وہ چینج کر کے میوی شیاد کا نام شامل کر لیا گیا. میوی شیاد کو دے دیا گیا تھا, وہ پھر بعد میں کلیئر ہوا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کا نام تھا پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے, اس کو تمغہ امتیاز ہم نے دینا تھا, تو آپ کا اس کا کیلیبر کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جی نہیں, یہ اس وقت کی بات ہے. مجھے ایک جرنلسٹ نے بتایا تھا کہ اسی شیڈول میں آپ کا نام بھی تھا, اسی میں میوی شیاد کا بھی تھا.
تو اس کو دے دیا گیا. ایک اس نے ڈرامہ کیا تھا اور آپ کو نہیں ملا. پھر میں نے کہا جی ان کا قصور ہے. تو انہوں نے ایک ایشو بنا دیا تھا کہ جی ہمون جادوگر کا ایوارڈ ماوش شجاعت کو دے دیا. اس کا تمغہ امتیاز تھا, میرا پرائڈ آف پرفارمنس تھا. میں تو اس سے, وہ تو کل کی بچی, ہم تو بہت سینئر. آپ کو تو میں بھی شجاعت کی بعد میں کالز بھی آئی ہیں. جی انہوں نے کلیئر اس بات کو کیا کہ آپ ہمارے سینئر ہیں, آپ جو ہے نا آپ کا معیار اور ہے, آپ بڑے, میں تو کل کی بچی ہوں, تو آپ کو اب پرائڈ آف پرفارمنس ہے. میرا جو ہے وہ تمغہ امتیاز تھا. دس از دا مین ڈفرنس بٹوین یور ایوارڈ اینڈ می. تو اس کو بھی تقریباً 1 سال گزر گیا. جی ہو گیا اتنے سال. تو 1 سال بعد دوبارہ بھی سر بھیجوں گا. پھر میں تو تھوڑا سا مایوس ہوا جس طرح سے وہ وہاں پر کرتے ہیں کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور رات کو اس کے گھر سے کوائف لے کے اس کو پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا جاتا ہے. اللہ کرے ان کو خیال ہو جائے. نیشنل ایکشن پلان آپ کا کسی نے نہیں کیا. میرے ڈرامے میں نے اپنا ایک, ہمارے بریگیڈیئر صاحب آئے تھے, میرا ڈرامہ دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ آرمی کا بتا رہے ہیں, ہمارے جرنیل کا بتا رہے ہیں, ہمارے شہدا کا بتا رہے ہیں یار ڈرامے میں, یہ تو کر ہی کوئی نہیں رہا. انہوں نے میرے اس ڈرامے کو جن اور جادوگر کو جو الحمرہ میں کرتے ہیں اس کو نیشنل ایکشن پلان کے لیے منتخب کیا. پنجاب کونسل آف آرٹس کو کہا گیا کہ پورے پنجاب میں یہ ڈرامہ کروایا جائے. میں نے 9 ڈویژن میں یہ ڈرامہ کیا. 9 ڈویژن آپ کے جو پنجاب کے ہیں, 44 شو کی ہیں پنجاب آرٹس کونسل کے تعاون کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا, کس طرح سے ہوتا ہے. وہ میں نے اپنے ڈرامے کے ذریعے کیا. ایک بہت بڑا اعزاز تھا وہ میرے لیے. پھر اس کے بعد آپ کے جو یونیسی ودارہ ہے آپ کا اقوام متحدہ کا, انہوں نے 2200 شو مجھ سے کروائے ہیں یونیسیف, اینک والا جن کے پورے پاکستان میں, اور ان جگہوں پر کہ جہاں انسان نہیں جا سکتا. اس میں کیا تھا, صحت اور صفائی کا ہم نے پیغام دینا ہے اسکولوں میں, کوڑے دان میں, شہری اطمینان میں ہم نے میسیج دینا ہے. آرسینک میلا پانی نہیں پینا, ندیوں کنارے آپ نے گھر نہیں بنانے. جو انہوں نے ٹاپک دیے ہیں ہم نے اس ٹاپک پہ کام کر کے ان کو پازیٹیو رزلٹ دیا ہے, جس کا ان کو فیڈ بیک بھی ملا ہے. 2200 شو میری ٹیم نے کیے ہیں بٹ نو بینیفٹ. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ڈینگی پہ کام کروایا, جہاں پر لاہور میں ڈینگی بہت زیادہ عروج پہ تھا. میں نے وہاں پہ 15 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات کو ڈرامہ کر کے بتایا کہ آپ نے اویئرنیس کیسے کرنی ہے, ڈینگی سے کیسے محفوظ رہنا ہے آپ نے. میں نے وہ کام کیا ہے سارا. اب میں بتایا کہ اس کے بعد میرا حق نہیں ہے کہ پرائڈ آف پرفارمنس, لوگ تو کہتے ہیں کہ عوام ہماری پرائڈ آف پرفارمنس ہے, لیکن کیا حکومت بھی اگر میں تسلیم کر لے آٹلی تو کیا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی بڑا آدمی آپ کو آشیرواد دے دے, آپ کو تھپکی دے دے تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ اتنا تو ہماری خدمات کو تو مانے نا. سر آخر کیا مسئلہ ہے ہمیں پاکستانیوں کو کہ ہم اپنے جو بھی بڑے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. جب وہ چلے جاتے ہیں پھر ہم ان کے گن گاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پھر برا بھلا کہتے ہیں, ملامت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ان کے ہوتے ہوئے ہم کیوں قدر نہیں کرتے. زندہ تھے تو سازشیں ہوتی رہیں ہمارے خلاف, مر گئے تو تعزیتی اجلاس ہونے لگے. یہ ہمارا جی جیتے جی. اگر آپ, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر فنکاروں کو جیتے جی ان کی زندگی میں, آپ فنکار بڑا حساس ہے. آپ صرف اس کو پی ٹی وی میں, لاہور آرٹس کونسل میں, پنجاب آرٹس کونسل میں کتنے ادارے ہیں آپ کے کلچر کے, آپ وہاں پر 5 روپے آپ سبسڈی, آپ کے پاس وقت 8.5 کروڑ روپیہ سبسڈی ہے آرٹسٹ سپورٹس فنڈ میں. آرٹسٹ سپورٹس فنڈ میں, اچھا آرٹسٹ جی 8.5 کروڑ 8.5 کروڑ کا ہے, جو 2 کروڑ سے شروع ہوئی تھی, وزیر اعلیٰ صاحب نے پنجاب میں کی تھی. اب 8.5 کروڑ ہے. اس وقت فنکاروں کو ملتے تھے 25,000 روپیہ. میں خود زکوٹا جین, بل بطوری, کوڈو, مسعود اختر صاحب, ہم نے ان کو 25,000 روپیہ ماہانہ دلوایا تھا. اب وہ کم ہو کے تو 5,000 روپے تک آ گیا ہو. وہ جو ہے 25,000 سے 5,000, 25,000 تو سر وہ پیسے تو بڑھ گئے ہیں نا. سب پیسے بڑھ گئے ہیں, لیکن اس میں اب انہوں نے جو آئرن مین ہے استری کرنے اس کو شامل کر لیا, میک اپ مین کو شامل کر لیا, الیکٹریشین کو شامل کر لیا. اس وقت صرف فنکاروں کے لیے تھا. 137 آرٹسٹ تھے اس وقت لاہور میں جن کو وہ پیسے دیے جاتے تھے. وہ تقریباً جینون تھے جن کو دیے جاتے تھے. 25,000 ٹھیک ہے, چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, گھر کا چولہا چل جائے, وہ بند کر دیا گیا. یہی میں کہتا ہوں کہ آپ 3 مرلے کے ان کو گھر دے دیں. 100 سے زیادہ غریب فنکار نہیں ہے ہمارے ملک میں. آپ لاہور سے لے لیں, باقی اپنے اپنے ڈویژن میں سارے کریں. آپ کہیں پر 5 روپے کے ان کو چائے کا کپ دے دیں, آپ کو 10 روپے کے ان کو کھانا دے دیں, پھر دیکھیں ان کی رونقیں. آپ کا کوئی سرکاری ادارہ, نیم سرکاری ادارہ مجھے بتائیں جو فنکاروں کے بغیر مکمل ہوتا. کہیں بھی ایسا فنکشن ہو اس کو بلا لیں, اس کو بلا لیں, بڑے بڑے فنکاروں کو, گلوکاروں کو بلا کے آپ اپنی محفلیں سجاتے ہیں. تو وہ جو غریب ہیں ان کو بھی سونی میں سے بڑے لوگوں نے آنا ہے یار, ان کو بھی چھوٹے چھوٹے گھر دے دیں, ان کو بھی کھانا دے دیں, ان کو بھی سستی چائے دے دیں, ان کے لیے کوئی ڈرامہ شروع کر دیں اینک والے جن کا. یار وہ گھر سے آئیں تو صحیح, وہ جب ریسلے کریں گے, چائے پئیں گے, یقین کریں کہ ان کے رنگ دیکھیں پھر کیسے ہیں, ان کی پرفارمنس دیکھیں.
آپ پرائڈ آف پرفارمنس دینے کے بعد لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں. کسی نے سپر ہٹ ڈرامہ کیا, آپ گھر میں بٹھا دوبارہ. ہمیں کس نے دوبارہ بک کیا؟ کسی نے کیا آج تک؟ شو برابر ہوئے ہیں 2-2 گھنٹے کے, تمام چینلز نے بلا کے ہم سے لائیو شو کروا لیے ہیں. کام کس نے کیا؟ کس نے بچوں کے لیے آج تک کچھ کیا؟ صرف باتیں ہی باتیں. اور کام کرنا چاہیں, اتنے نوٹ ہیں بچوں کی. کسی پروڈکٹ ہوئے آپ دیکھیے کہ کوئی پروڈکٹ ہو, لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہو, تو مالک یہ کہتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں چاہے سگریٹ کی کیوں نہ بچے کو ڈال دیں. اگر بچہ اچھی پرفارمنس کر گیا تو آپ کی پروڈکٹ ہٹ ہے. وہ کیا اس کا گانا خلیل الرحمان قمر کا, کتنا خوبصورت کام تھا اس بچے کا, اس نے تڑپا کے رکھ دیا. جس فیلڈ میں اچھا بچہ کام کر جائے وہ آپ کی پروڈکٹ ہٹ ہو جاتی. صابن کا بھی اگر اشتہار آنا ہے, کسی لیکوڈ کا بھی آنا ہے, سرخی پاؤڈر کا بھی آنا ہے, تو کہتے ہیں بچے نے وچپال ہو جائے. بالکل ایسے. تو جب یہ بچوں کے لیے ڈرامہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو سر وہ 8.5 کروڑ جا کدھر آئے؟ جی بس یہ ہے کہ کبھی کبھار جب ان کو خیال آتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں. 3 مہینے بعد دے دیے, 4 مہینے بعد. یہ ایک ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. جس طرح سے باقی تنخواہیں جاتی ہیں نا ATM میں, ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈال دیے جائیں. یہ جاتے ہیں, کبھی انگوٹھا نہیں ملتا, ایجڈ لوگ ہیں, کبھی ان کا نام نکال دیا جاتا ہے. بہت بری حالت میں بک جاتے ہیں سارے فنکار جو ہیں. آپ ان کے پیسے جو ایک نامینیشن کرنے کمیٹی فائنل کر دے کہ یہ جینون آرٹسٹ ہے, آپ اس کا اکاؤنٹ لیں, اس کے پیسے وہاں پر بھیج. سر ابھی یہ سوال تو پرسنلی ہے, مجھے نہیں لگتا یہ پوچھنا چاہیے, کیا سر ابھی کچھ پیسے آپ کو مل رہے ہیں ماہانہ مجھے PTV کی طرف سے؟ نتھنگ. اور کسی ایکٹر کو نہیں, کسی کو بھی نہیں. PTV نہیں دے رہا. یہ آپ کو لاہور آرٹس کونسل پنجاب گورنمنٹ کی بات بتا. بالکل ٹھیک ہے. PTV نے کبھی کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے, لاہور آرٹس رائلٹی بھی نہیں دی آج تک. PTV نے رائلٹی بھی نہیں دی. اچھا, جو ہم ڈرامہ ہمارے چلتے ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, ایک رائلٹی ہوتی ہے جو وہ بھی نہیں دی. لیکن وہ تو تمام چینلز دیتا ہے. نہیں, ہمیں نہیں ملی آج تک, نہیں ملی, ایک آنا نہیں ملا کہیں پر. اور کسی کو نہیں ملتے, میرا خیال ہے نہیں ملتے. جو آپ کے آرٹسٹ اسپورٹس فنڈ کی جو بات کر رہا ہوں, وہ آپ کا دیتا ہے لاہور آرٹس کونسل یا نیشنل کونسل آف آرٹس. تو لاہور آرٹس کونسل آپ کو بھی کچھ دے رہا ہے؟ نہیں جی, مجھے کیوں دیں گے وہ؟ میں ریٹائر تھا, میری پینشن ہے, مجھے نہیں دیتے. تو میں ڈیزرو لوگ ایکٹرز کو تو دے رہے ہیں نا. جی ہاں, یہ آپ نے وہ بات کی ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے سینئر لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. ایک نامی گرامی جو کچھ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جن کو دنیا جانتی ہیں, ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ تو بڑا نامی گرامی بندہ ہے, اس کے پاس تو گڈی ہے. تو ایک شخص نے یہ کہا کہ ہم ان کو غربت پہ نہیں دے رہے جو فنڈ ہے, ہم ان کو ان کی کارکردگی پر دے رہے ہیں. یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اتنا اچھا, اس کے بدلے میں ہم ان کو یہ آرٹسٹ اسپورٹس فنڈ سے دے رہے ہیں. حالانکہ آرٹسٹ اسپورٹس فنڈ ڈیزروی لوگوں کے لیے, جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں, جنہوں نے کام کیا ہے, جو قسم پرسی کی حالت میں, ہینڈ ٹو ماؤتھ میں, مرنے کے قریب ہے, آپ ان کو یہ دیں. سر بڑے ایکٹرز ہیں, ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا ہوئے خواجہ سلیم ہیں, وہ بھی پرانے بہت ہیں, راشد محمود ہیں جی, وہ بھی بیچارے اسی طرح. بالکل, ان کو دینے PTV کے چیک نہیں مل رہے PTV کی طرف سے. کئی مہینے بعد ملتے ہیں جا کے, وہ بھی کوئی تھوڑا سا فون شون کر دیں تو مل جاتے ہیں. سر آپ کا بھی کوئی چیک رکا ہوا PTV میں؟ نہیں, میرے تو کلیئر ہو گئے ہیں جی سر, الحمدللہ کہنا چاہیے اس پر. نہیں, مجھے دیر آئے درست ہے, مل جاتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد. یہ ہے کیا, البتہ وہ آپ بتا بھی رہے تھے کہ نام وغیرہ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. اب آپ نے دوبارہ جو ہے ریٹرن آف اینک والا جن کر رہے ہیں, اور نام جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. ریٹرن آف نستور. جی ہاں, ریٹرن آف نستور کے نام سے شہزاد کیسر نے شروع کیا ہے. سب ٹی وی پہ چل رہا ہے, بچے دیکھ رہے ہیں, بڑا اچھا اس کا رسپانس مل رہا ہے. تو وہ مطلب جدید اینیمیشن کے ساتھ. اینک والا جن میں ہم نے جتنی محنت نہیں کی جتنی ہم نے اس میں کی ہے, کیونکہ اس کے ڈائریکٹر رائٹر بھی جو ہے نا, ایک وہ ہمارے شہزاد کیسر ہی ہیں, وہ پروڈیوسر بھی ہیں, اور فیصل بخاری اس کے ڈائریکٹر تھے. ساحلی تھے, طارق سعید ساحلی, وہ رائٹر تھے, ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہے, اس میں زیادہ اینیمیشنز ہیں. جتنا محنت سے ہم نے یہ کام کیا ہے وہ تو حلوہ تھا ہمارے لیے, ٹی وی والا جو تھا. ہاں جی, اس میں سنگل کیمرے کے ساتھ جو نے شاٹ لیے ہیں وہ تو ہماری جان نکال دیتے تھے, لیکن ہم نے شوق میں کیے. ایک جذبہ ہے, ہم نے اس کریکٹر کو زندہ رکھنا ہے, اس ڈرامے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے دل و جان سے یہ کام کیا. اب یہ نام کون نہیں دے رہا, اب مل گیا یہ ان کا یہ تھا جی کہ جو شروع میں تھا, اب مجھے لیٹسٹ نہیں پتا کہ PTV کی ہم پروڈکٹ ہیں. شروع میں ہمیں کسی بھی چینل پر جانے کی اجازت نہیں تھی, نہ ہی تو آپ نے یہ کرنا, نہ ہی یہ نام استعمال کرنا تھا. لیکن نستور جی نے غالباً یہ کیس جیتا ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کسی بھی فلم کا نام بھی رکھ سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ اگر ایک فلم آئی ہے, کوئی یکے والی آئی ہے, مولا جٹ آئی ہے, تو 10 سال تک آپ اس کا نام استعمال نہیں کر سکتے. اب رولز میں کوئی ترامیم ہوئی ہیں کہ آپ 10 یا 8 سال کے بعد وہ نام رکھ سکتے ہیں.
اس بنا پہ یہ نام رکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ ڈرامہ پرانا تھا، مطلب میں نے بھی اس میں اپنا پتلون جادوگر کی بجائے کارٹون جادوگر کی ہے، بل بتوڑی کی جگہ دل نگوڑی کی ہے، تو اس میں تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ میں نے اس میں یہ ڈرامہ کیا ہے کہ کوئی اعتراض نہ آ جائے. حالانکہ اعتراض نہیں آنا چاہیے. ہم امپلائی نہیں ہیں پی ٹی وی کے، ہم آرٹسٹ ہیں، ہمیں کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے، ہمیں کوئی بھی چینل جا کے تو ہمیں کر سکتا ہے. تو کچھ شرائط تھی اس میں، پابندیاں تھیں، لیکن اس کے بعد اب وہ ختم ہو گئی. عطا اللہ قاسمی نے بھی آپ سے کچھ جی وعدہ وہ کیا ہمارے تھا. چیئرمین تھے، انہوں نے میرا ڈرامہ اجازت دی تھی. اینک والا جین جو المرا میں کرتا ہوں وہ ڈرامہ دیکھا. میرا ڈرامہ دیکھنے کے آیا، انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے میرے پیسے بھی بڑھاتے رہے، 2-3 سال آتے رہے. اور جب چیئرمین پی ٹی وی کے لگے تو انہوں نے مجھ سے جب جا رہے تھے تو میں نے کہا یار داس سے کوئی تیرا مسئلہ تو نہیں گا پی ٹی وی کا. تو میں کہ سر جی اینک والا جین ایک تو دوبارہ شروع کرا دیو اور ایک نواں شروع کر دو، جدید اینیمیشن کے ساتھ کر دیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی لوگ پسند کرتے ہیں، کتنی آڈینس ہے اس کی ہمیں اندازہ ہے. تو وہ پھر وہاں پہ گئے کہ جب 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ آئے تو کہندہ پاشا صاحب میرے بس کی گل نہیں، اور لوگ بڑے مضبوط ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے، فیڈرل ٹی وی کے، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں وہ شروع نہیں کر سکتا. وہ یومیٹک پہ تھے یا وہ یہاں پہ کنورٹ نہیں ہو سکتے، انہوں نے کوئی اپنا بتا دیا. مطلب کہ جڑیں بڑی مضبوط ہو چکی ہیں، جی اب یہ تبدیل نہیں ہو سکتا نظام، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بس کوئی غیبی امداد ہی ہو تو آئے گا. جو تبدیلی کی ہمیں امید ہے جی، امید پہ دنیا کا ہے، میں کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ حالات ٹھیک ہوں گے. ہم تو نہیں دے سکے، امید ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. ہاں. سر آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، آپ بینک سے پیسے نکلوا کے باہر نکلے اور آپ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. جی بالکل ہوا ایسا سارا. تو وہ میں المرا سے نکلا تھا، پی ٹی وی جانا تھا. پی ٹی وی کی گیٹ کے بالکل اپوزٹ میں نے گاڑی کھڑی کی، گزری تھی، میں نے کہا ٹرن اندر جانے کے لیے. تو کھڑی کی ہے تو اپوزٹ سائڈ سے 2 نوجوان آ گئے. انہوں نے بالکل، ابھی میں شیشے چڑھا نہیں پایا گاڑی کا، تو انہوں نے آتے ہی میرے اس پہ گن پوائنٹ رکھ دیا اتنا سارا. تو پچھلا کہندا فائر مار. میں اس کے منہ کہندا موبائل دے دے، مجھے موبائل دے دو. میرے ہاتھ میں ایک سونی کا موبائل تھا، میں نے اس کو دے دیا. دوسرا میری سیٹ پہ پڑا ہوا تھا، وہ شاید نوکیا کا تھا، وہ بھی دے دیا. بٹوا میں نے دے دیا، بٹوا میں نے بٹوے میں کارڈ نکالا تو دوسرا کہندا مار، فائر کر رہا گالی نکال کے تھا کہ فائر مار. اور گالیاں بھی اس نے دی ہیں، اس نے کوشش بھی کی مجھے مارنے کی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا. اور بالکل وہ میں نے اس کو سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا. بالکل ٹی وی کے سامنے کوئی جرنلسٹ وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے وہ ریکارڈ بھی کر لیا. اور اسی وقت اس نے جب وہ چلے گئے اور وہ اپوزٹ سائڈ پہ گئے. میں نے اور بھی 2-3 جگہ پہ سن رہا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو یہ جو وارداتی ہیں نا، یہ اپوزٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، ون وے جاتے ہیں. وہ دونوں وہیں پہ گئے. میں نے نمبر پلیٹ دیکھی، نمبر پلیٹ اس کی نہیں لگی ہوئی تھی، موٹر سائیکل بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور کالا رنگ تھا ان کا، بڑا عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے. اسی وقت پی ٹی وی کے سامنے ایک جرنلسٹ ہے، تو انہوں نے وہ ویڈیو بھی بنا لی اور کھڑے کھڑے انہوں نے وہ چلا دی کہ ہمون جادوگر لٹ گئے، واردات ہو گئی. بالکل میرے پیچھے ایک صاحب ویڈیو بنا رہے تھے، انہوں نے باہر آنے کی ضرورت نہیں کی، انہوں نے اندر سے ویڈیو بنا لی. جب وہ چلے گئے تو باہر آ کے اندر ہاں جی میں سب کچھ دے گا. میں کہ یار تسی باہر ہی آ کے میں بچا ہی لیندے. وہ اس نے اسی وقت جو ہے نا موبائل پہ اپنے وہ کر دیا کہ جی ہمون جادوگر کے ساتھ واردات ہو سر وہ کتنے پیسے تھے؟ وہ پیسے کوئی میرے خیال 50-60 ہزار تھا، اور کچھ موبائل؟ جی وہ موبائل تھا ایک 50-60 ہزار کا وہ، اور ایک نوکیا کا 6-7 ہزار کا تھا جی. پھر اس میں کارڈ تھے، ATM کارڈ وغیرہ تھے، وہ سارا خاصا نقصان ہوا آپ کو. ہاں تقریباً 1 لاکھ کے قریب، زیادہ ہی ہو گئے، 1.5 لاکھ. سر وہ ٹریس کرنے کی لیکن کوشش ہاں اتفاق کی بات ہے کہ سارے چینل پہ خبر چل گئی. اس وقت ساتھ ہی ایک ہمارا قلعہ گجر سنگھ تھانہ بھی ہے، خبر یہ چلی کہ پی ٹی وی کے سامنے، تھانہ قلعہ گجر کے سامنے، ایس پی آفس کے سامنے ہمون جادوگر لٹ گیا، واردات ہو گئی. سارے اکٹھے ہو گئے. جب وائرلیس چلی ہے تھانوں کی، ہمارے ایک PRO بھی تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی دیکھا، پھر اسی طرح باقی چینل والے کہ یار ہمون جادوگر سارے، میں وہیں پر تھا تو سارے چینل والے آگے، متعلقہ SHO بھی آگے، انہوں نے آ کے سارا سروے وغیرہ شروع کر دیا، اور وہ چلے گئے سارا بے فکر رہے. پھر وہاں سے تصاویر نکالی، اوپر بالکل کیمرہ سیف تھا سٹی سے، جی بالکل نیچے ہم تھے، اوپر کیمرہ تھا، لیکن وہ کیمرے کی زد میں ہم نہیں آئے. جب وہ نکلے ہیں تو ان کی تصویریں آئیں، وہ پھر انہوں نے اسی وقت وہاں پہ نکال کے تصویریں دے دی. مجھے کہتے ہیں یہی تھے، میں نے کہا جی بالکل جی. انہوں نے کہا جی آپ گھر بیٹھے، ہم انشاءاللہ کر لیں. اور انہی لوگوں نے انہی دنوں کوئن میری کالج کے سامنے گڑی شو میں اسی طرح 1-2 وارداتیں اور کی. اور کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد مجھے فون آ گیا تھانہ غازی آباد سے کہ آپ کے چور پکڑے گئے ہیں، تو آپ 20,000 آ کر لے لیں. میں نے کہا جی میرا نقصان تو 80-90 ہزار کا ہے. انہوں نے کہا جی ایک چور پکڑا ہے، دوسرا بھی پکڑا جائے گا، اصل پیسے وہ دیکھو لے، تو بقایا پیمنٹ بھی کسی طرح دے دیں گے. ابھی ہم 2 آدمیوں کو پیمنٹ کر رہے ہیں. پھر میں غازی آباد تھانے گیا،
وہاں پہ جا کے انہوں کو لکھ کے دیا. پھر میں کہا چلو جو بھی آندہ ہے وہی صحیح. پھر میں نے ان سے 20,000 اور لیا. ڈاکو سے ملے آپ؟ نہیں, ان کا مجھے میسیج آیا تھا کہ آپ کا ایک ڈاکو اس نام کا پکڑا گیا. وہ قلعہ گجر سنگھ نتھان نے پکڑا تھا. سر یہ سپوز دیٹ آپ اس کے سامنے جاتے ہو اور وہ آپ کو پہچان لیتا؟ وہ اگر پہچان لیتا تو میرا بٹوا ہی نہ کھوندا, پھر وہ میرے کو موبائل ہی نہ کھوندا, انہیں میں نے دیکھے ہی نہیں سی ہویا. کیونکہ سارا دن شہر میں یہ ہوتا ہے نا, دیکھنے والے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے. آپ خالہ سغرا کے گھر آئے ہیں, آپ آنٹی زادہ کے گھر آئے ہیں, پوچھتی ہیں سارے نہیں یار میں ہمون جادوگر, تو ہاں ایک دم چھلانگ مارتے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک. خواتین پہچان لیتی ہیں کیونکہ وہ گھروں میں شو بھی دیکھتی ہیں, مارننگ شو بھی دیکھتی ہیں, ڈرامہ دیکھتی ہیں بار بار, تو وہ زیادہ تر پہچان لیتی ہیں. جو بزی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کہیں دیکھا ہوگا سارا, اور انہوں نے بھی کیا پتہ نہیں کتنے دیکھی ہے, دوبارہ واردات ہو رہی ہے. اگر پہچان لیتا تو شاید وہ یہ حرکت نہ کرتا. اچھا کچھ لوگ اگر پہچان بھی لینا, ڈاکو بڑے چلاک ہوتے ہیں, کچھ پہچاننے کے بعد جان بوجھ کے واردات کرتے ہیں کہ سورے ساڈا بھی نہ ہوئے گا کہ ہم جادوگر لوٹ گئے. ایک صاحب تھے اپنا چوک میں کھڑے ہوئے تھے, پولیس والا تھا, تے انہیں کسی وڈے بندہ چلان کرتا. میں کہ یار کی کیتا ہے؟ وہ کہندا میں کرنا ہی وڈے بندے دا چلان ہے. میں کیوں؟ کہندا یار جو تبادلہ کرانا ہوتا ہے نا تے میں انہاں دا چلان کر دینا, سویرے نوالے چلانی کہ یہ جو ہے اس کو ٹرانسفر کر دو, تے کہندا بھائی ٹرانسفر ہو جاندی. اس نے ایک آسان طریقہ یہ ڈھونڈا زبردست کہ وڈے آدمیاں دا چلان کرو تے سویرے تہاڈی وائرل چلے گی, تہاڈی ٹرانسفر ہو جائے گی. کہتا ہے میں نے تو یہ آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے یار. سر کبھی ایسے کوئی ملا ہے فین, عجیب جگہ پہ مل گیا آپ کے, یار یہاں پہ بھی فین مل گیا, بڑی کوئی عجیب سا کچھ ایسا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے؟ ریلوے اسٹیشن پہ ایک بندہ جلیبیاں بنا رہا تھا ریڑھی پہ. اچھا. بڑا ہوا تو میں وہاں سے نکل کے گاڑی سے, تو میں ان کو یار 100 روپے کی جلیبیاں دے. میں بالکل یہ جو ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے ہی ہے جہاں سے نلکا بازار شروع ہوتا ہے. میں نے کہا جی 100 روپے کی جلیبیاں میں بڑی گرم گرم بنا رہے. تو وہاں پہ 2 عورتیں کھڑی تھیں, وہ جو سندھی لباس نہیں ہوتا بڑا, یا بلوچی لباس ہوتا ہے, وہ وہاں پہ وہ جس کو ہم ٹوپی والا برقع کہتے ہیں. برقع نہیں تھا لیکن وہ لباس ہوتا ہے کڑائی والا, نیچے کھلا ہوتا ہے یہ. تو ایک دم وہ ایک خاتون نے یوں کر کے ٹرن کیا میری طرف. میں نے جو آواز دی نا کہ 100 روپے جلیبیاں دے, یوں کر کے ٹرن کیا. کہتی واہ تو ہمون جادوگر ہے. میں کہ ہاں. میں کہ تو کیویں پہچانیا؟ کہندی تیرے دل تو تیری آواز تو. میں کیا اتنی مائنوٹلی لوگ دیکھتے ہیں. پھر وہ خوشی سے آ گئی, کہتی میں دیکھنی ہے. مطلب یہ ایک حیرانگی تھی میرے لیے کہ اس نے مجھے میرے اس دل سے اور میری آواز سے پہچانا, کیونکہ میں نے آواز نہیں بدلی تھی. حفیظ طاہر نے کہا تھا یار آواز چینج. میں کہا نہیں سر, اوریجنل جو کچھ میرے کو لگا میں نے کو وہی کام کراؤ. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے آپ کو آپ کی آواز سے پہچانا ہے اور آپ ہمون جادوگر. وہ ایک چمبا تھا میرے لیے. اس طرح ایک بچی تھی اسکول کی انہی دنوں میں, اس نے مجھے پہچان لیا کہ آپ ہمون جادوگر, ہم بھی ہمون جادوگر. میں نے کہا بیٹا آپ نے کیسے پہچانا؟ اس وقت میں موٹے شوز پہنتا تھا ایڈی والے, تاکہ وہ میں نے شو وغیرہ کرنے ہوتا نا, جنگلوں میں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو موٹے شو پہنتا تھا. کہندی آپ کے بوٹوں سے میں نے پہچانے. ایسے بوٹ کوئی نہیں پہنتا جس سے وہ ہمون جادوگر پہنتا ہے. ارے تو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ہاں. پھر ایک گونگی بچی, میں پیٹرول ڈلوا رہا ہوں تو ایک گونگی بچی نے گاڑی سے نکل کے آ کے میرے پاس ہاتھ مار کے یہاں پہ ایسے کیا, پیچھے اس کا باپ آ گیا. تو میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے سمجھا دیا کہ یہ الولو ہلو کرتا ہے. تو اس کے باپ نے ترجمہ کیا مجھے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اینک والا جن میں ہمون جادوگر یہ وہ ہے. پھر میں نے اس کو پیار کیا, کہتا ہے یہ گونگی ہے, اور سارے جو ہے نا آپ کے وہ ڈرامے دیکھتی ہے. سر بچے کہتے نہیں ہو کہ ہمیں جادو کر کے دکھائیں؟ کہتے ہیں وہ سارے, مطلب میں کہتے ہیں بچے آتے ہیں ہمون جادوگر یہ نا اس کو مرغا بنا دو. میں کہا چل بھی ادھر کھڑا ہو, یا کھڑا ہو جاتے ہیں دلیر بچے. میں نے کہا ایسے کرو تم کپڑے اتار کے آؤ. نہ کپڑے کے اتاروں. میں نے کہا کسی مرغے نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ کپڑے اتارو گے تو مرغا بناؤں گا, نہ انہوں نے کپڑے اتارنے نے نہ میں نے مرغا بنانا. تو اس طرح سے میری جو ہے وہ جان بچ جاتی تھی. ایک بچی آئی میرے پاس, کہتی ہے ہمون جادوگر آپ نے نا ڈرامے کو بند نہیں کرنا. میں نے کہا اچھا بیٹے اس کو کب تک جاری رکھیں؟ کہتی جب تک میری زندگی ہے. اتنی محبت سے اس نے کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میری زندگی آپ ڈرامہ نہ بند کریں. یہ اس کی محبت تھی. آپ کی ہم یہ پہ جلو پارک میں شوٹنگ کر رہے ہیں تو وہاں سے جو امرتسر کو ٹرین جاتی تھی ریل لاہور سے, وہاں پر آپ کو ان دنوں میں جاتی تھی. انہوں نے ڈرائیوروں نے دیکھا اور وہاں پہ گاڑی رک گئی اور چھلانگے مار کے جلو پارک میں ہمارے ساتھ آئے, تصویریں بنائی, ہاتھ ملائے. جو انڈیا کو ٹرین جو جا رہی تھی انہوں نے تصویریں بنائی, ہاتھ ملائے. کوئی 40 منٹ ٹرین لیٹ ہوئی, خبر آ گئی تھی کہ امرتسر جو ہے نا وہ لیٹ پہنچی. یہ شادرہ میں ایک سنگیت سینما ہی ہے میرا خیال ہے, وہاں پہ ہم نے شو کیا. جب باہر آئے ہم نکل آئے تو سارے بچے اسکول کے باہر آ گئے. انہوں نے میرے پاس مٹسوبشی گیلنٹ ہوتی تھی اٹھا لی. ہم نے کہا باہر نکلو ملو ورنہ گاڑی یقین کرے نستور جن زکوٹا اس میں گاڑی میں بیٹھے ہیں. مٹسوبشی گیلنٹ بڑی وزنی گاڑی ہوتی ہے,
ان بچوں نے گاڑی میری اٹھا دی اور اگر میں باہر نہ آتا شیشہ کھول کے انہوں نے گاڑی اٹھا دی. میں نے پھر ان کا میں کہ رکھو گاڑی نیچے رکھائی, ان سے ملا, سلام دعا لی, پھر انہیں ہمیں جانے. سر تحائف ملتے تھے؟ جی بہت تحائف ملے. کس طرح کے ملتے تھے؟ جو کسی کی محبت ہوتی تھی. کوئی انگوٹھی. سب سے پیارا تحفہ کون سا ملا؟ مجھے جو سب سے ایک اچھا تحفہ دیا تھا وہ سیال کوٹ میں ایک شخص تھا جس نے مجھے انگوٹھیاں دی تھی. مجھے پتھروں کا شوق تھا یہ بڑا جو نا جی, تو اس نے مجھے 2 پتھر دیے تھے, پکھراج اور ایک اور تھا بڑا خوبصورت پتھر تھا, دیکھو اس کا نام نہیں آ رہا, بڑے مشہور پتھر ہے وہ کہتا تھا کہ جی یہ آپ کو کبھی نیچا نہیں دیکھنے دیں گے, یہ آپ کے رزق کے لیے, شہرت اور دولت کے لیے یہ پتھر بہت ہے. اور ان 2 پتھروں سے مجھے واقعی دیکھو ابھی نام نہیں آ رہے, ایک پکھراج, دوسرا کیا تھا, عقیق نہیں یہ کیک تو بڑا ہے, مشکل پتھر تھا پکھراج, اور وہ اس نے مجھے 2 انگوٹھیاں دی باقاعدہ, وہ اسے میں نے پہنی اور اس نے مجھے, اگر پتہ نہیں سچ ہے یا, اس نے میری تقدیر بدل دی. اس کے بعد پھر میں خاموش نہیں بیٹھا, اتنا پھر میں نے کام کیا, جو نیشنل پلان, یونیسیف اور یہ جو ڈینگی پہ ہم نے کام کیا. اس کے بعد مجھے یوں لگا کہ ان 2 پتھروں نے مجھے کہیں پر بھی نیچا نہیں ہونے دیا. ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن پتھر چونکہ خانہ کعبہ بھی پتھر کا ہے, حضرت علی نے پتھر پہنے, مولا مشکل کشا نے پہنے, تو پھر میں نے کہا شاید ان میں سے ایک پتھر میرا کہیں گم ہو گیا, جس کا نام یاد نہیں آ رہا. وہ نہیں, ایک پکھراج دیکھو یار بڑا مشہور پتھر تھا, پتھر بڑا مشہور ہے, بڑا اس کا نام ہے فیروزہ. اور بولیے کوئی نام اگر آپ کو یاد ہے. مجھے بھی 2-3, زیتون, زریون ہوتے ہیں زیتون, کچھ اس طرح کا. زیتون نہیں, وہ نہیں ہے, زرکون ہے, نیلم ہے, نہیں نیلم ہے, عقیق ہے, حسینی فروزہ ہے, یہ نہیں تھے. عجیب بات ہے. دیکھو ایک سر اوپل ہوتا ہے, اوپل تو ٹھنڈا وہ ہے میرے پاس ہے جی, ایک وہ ہے در نجف ہے, وہ میرے گلے میں ہے, وہ سارے ایک موئے نجف ہے جس میں مولا مشکل کشا کے بال ہوتے ہیں. یہ مجھے وہ شوق تھا پتھروں کا, تو وہ مجھے 2 پتھر دے کر گیا تھا, تو اس نے میری کایا پلٹ دی. اور جب وہ گم ہوا پتھر, اس کے بعد میرے بے شمار کام رک گئے. مطلب پتھر واقعی کام کرتے ہیں, بھائی پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ان جو پتھر میں آپ نے کہا نا کوئی ایسی یاد, وہ اس شخص نے جو پتھر دیے, وہ پھر مجھے اس نے 5-7 سال تک مجھے اس نے عروج پہ رکھا ہے. اور جب وہ گم ہوا ہے تو پھر مجھے ایسے احساس ہوا ہے جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ اتر گیا. وہ پتھر تھا. سر یہ جو سوال ہے نا, اس نے آپ کی شامت لے کر آنی ہے. خیر نہیں آپ کی, یہ جو اب میں سوال کرنے والا ہوں تیاری پکڑ لیں. اچھا سر, یہ جو الو الو ہیلو تھا, یہ کیا کہانی تھی؟ اس کا پس منظر بڑا خطرناک ہے. اس کا تھا تو خطرناک, یہ جوانی میں اگر میں کہہ دیتا یا درمیان میں کہیں کہتا تو شاید اس کے کوئی نتائج نکلتے, لیکن چونکہ اب ہم بھی بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں جو ہوتا ہے نا جی ایکٹر, وہ آبزرو کرتا ہے. ایک کریکٹر انالیسس ہم نے سبجیکٹ پڑھا تھا, میں نے کلاسیں اٹینڈ کی تھی پنجاب آرٹس کونسل میں ایکٹنگ کی, تو اس میں لگتا کریکٹر انالیسس کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا کریکٹر کیسے بول رہا ہے, فقیر ہے, مانگنے والا ہے, گداگر ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہم سٹائل دیکھتے ہیں. اسی طرح مجھے ایک فون آتا تھا, جوانی میں بھرپور تھے, تو آج انکشاف کر دیتا ہوں اس بات کا میں, کہ ایک خاتون تھی, ہماری دوست تھی, لڑکی تھی وہ, تو وہ مجھے فون اکثر کرتی تھی, میں اس کو کرتا تھا. اور جب بھی میں اس کو فون کی, میری دوستی کو 1.5-2 سال رہی, جب بھی میں اس کو فون کرتا تھا, ہیلو کون بول رہے, میں اس نے فون کرنا تو اپنا میں نے پوچھنا کرنا, ہیلو کون بول رہا ہے. میں نے کہا یار 1.5 سال ہو گئے تمہیں فون کرتے ہوئے, اور تم ہر دفعہ یہ پوچھتی ہو کہ کون بول رہا ہے, کون بول رہا ہے. تو میں کہتی ہے نہیں, میں تمہیں بتاتی ہوں, کوڈ ورڈ بتاتی ہوں, تم جب بھی مجھے فون کیا کرو نا, تو تم کہا کرو 80-420 80-911, میں سمجھ جاؤں گی حسیب پاشا کا فون. اچھا, اس نے مجھے یہ نمبر دیا 80-420 80-911. بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ 420 کا لفظ بھی آتا ہے, 911 مطلب ایک پھٹا خان نکل تو کلاسوں باہر. وہ فکرہ میرے ذہن میں تھا اس عورت کی. بعد میں اسے پتہ چلا کہ قتل کر دیا گیا, لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ مجھے یہ فکرہ دے کے گئی 80-420 80-911 کہ تم یہ بولو تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ تمہارا فون ہے. پھر جب میں نے اپنا الول ہیلو ایجاد کیا, تو وہی میں نے اپنا نمبر رکھ لیا, الول ہیلو 80-420 80-911 80-420 80-911. وہ ہٹ ہوا. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ 80-420 911 مجھے یہ نمبر مل جائے. وہ میں نے جب بھی نمبر لینے کی کوشش کی, کوئی کہے 1.5 لاکھ دے دو, کوئی کہے 2 لاکھ دے دو. میں نے کہا کیوں بھائی, کتنے پیسے کیوں مانگ رہے ہو, کوئی 200-400 لینا ہے؟ تو کہتا جی نہیں, یہ نمبر بہت ہٹ ہے.
میں کیسے ہٹ ہے جی, پوری دنیا میں مشہور ہے یہ نمبر, یہ ہمون جادوگر کہتا تھا. میں کہا بھائی میں ہمون جادوگر ہوں. کہتا جی جو بھی ہے میں نے 1.5 لاکھ کا لیا تھا, چلیں آپ 1 لاکھ دے دیں. میں کہا نہیں اینے پیسے فنکارہ کو نہیں ہوندے یار, کوئی 1000-1500 لینا تھے لے لیں. مطلب مجھے یہ نمبر نہیں ملا. کس کے پاس نمبر تھا, کس کے پاس؟ یہ کسی کے پاس تھا, میں نے فون کیا نا, کسی کے پاس تھا یہ, لیکن وہ کراچی کا کوئی بندہ تھا. ابھی نمبر ہے یہ؟ میں نے اس کے بعد ٹرائی نہیں کیا جی. میں نے ایجنسی والوں کو کہا لیکن وہ پورا نمبر نہیں ملتا. 80-420-9211, کسی میں 80 نہیں ہوتا, کسی میں 9211 نہیں ہوتا, کسی میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ نمبر مجھے تلاش پورا بن جائے گا 80-420-9211. چلیے میں بھی کوشش کروں گا, اللہ اگر یہ مل جائے. اگر یہ مل جائے تو پھر آپ مجھے مہربانی کر دیجیے گا, اب یہاں پھر مجھے لے دیجیے گا. بالکل ضرور سر, میرا نمبر ہے نا یہ. نہیں میں آپ کو گفٹ کروں گا. اچھا سر, یہ اس وقت شادی ہوئی تھی جب یہ سارا معاملہ ہوا؟ یہ شادی ہوئی تھی, اسی لیے میں ڈر رہا تھا نا یہ کہنے کے لیے. اگر شادی نہ ہوئی ہوتی تو پھر ڈر کوئی نہیں تھا سر. اس وقت نئی شادی ہوئی تھی. اچھا, لو لیٹرز آتے تھے؟ جی آتے تھے, اور آتے بھی کتنے. جب مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلا لو لیٹر لکھا ڈر کے, جو لڑکی روزانہ اسکول جاتی تھی تو میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا, تو میں نے کہا کہ اگر ڈرتا بھی تھا کہ یار کوئی ہو جائے, تو میں نے ایک لیٹر لکھا, اس پہ لکھا نماز قائم کرو, نماز گناہوں سے بچاتی ہے. اس کو لیٹر کی شکل بنا کے میں نے فولڈ کر کے اس لڑکی کے آگے پھینک دیا. میں نے کہا اگر یہ اٹھا لے گی تو کل لو لیٹر لکھوں گا, اگر اس نے نہ اگر شور مچا دیا تو میں کہوں گا میں تو تبلیغ کر رہا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں. اور یہ میری پہلی شرارت تھی اس لڑکی کے ساتھ کہ اس کو خط بھی ڈالنا, اور میں نے اس پہ لکھا نماز قائم کرو, نماز گناہوں سے بچاتی ہے, فولڈ کر کے جب وہ آ رہی تو میں نے یوں کر کے اٹھا لیا اس نے, اور اس نے اٹھا لیا. اس نے وہ فون اٹھا لیا, اور اس نماز کی برکت سے پھر میرا کام چل پڑا. واہ واہ واہ, تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. وہ ڈرتے بھی تھے نا, پہلی دفعہ کسی لڑکی کو خط پھینک رہے ہیں تو کیا کیا جائے, پھر ڈرتے بھی تھے کوئی دیکھ لے گا, یا اس نے گھر بتا دیا توڑی پہ جائے گی, چھتر پہن گے. تو اس سے بچاؤ کے لیے پھر میں نے کہا لیٹر تھوڑی ہے لو, میں تو یہ کر رہا ہوں, میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھو, نماز گناہوں سے بچاتی ہے. تو وہ میں نے بہت اچھے سے اپنا ڈیفینس کیا تھا. یہ مجھے لگتا ہے آنے والے نوجوانوں کے لیے یہ بہت اچھا میسج ہے. وہ نہیں, آج کل تو بڑے ایڈوانس ہیں, آج تو میسج کر رہے ہیں. نہیں میسج میں ہی لکھ دیں نماز قائم کرو, نماز گناہوں سے بچاتی ہے. تو سر یہ پھر محبت کی شادی ہوئی تھی آپ کی؟ نہیں محبت نہیں, جسے ارینج محبت کہہ سکتے ہیں, کہ مطلب کہ ارینج میری تھی, میری والدہ کی پسند تھی, میری خاندان میں تھی. تو یہ دیکھا ہوا تھا, لڑکی کو دیکھا ہوا تھا. تو بلکہ اس کی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ 3 بہنیں تھیں, تینوں کی شکل ایک جیسی تھی. تو میں جب بھی کہیں شادی وغیرہ میں جاتا تو وہ اپنی امی سے پوچھا تھا میرے والی کڑی یہ, تو مجھے بتاتی وہ جو ہے نا وہ تینوں بہنوں سے وہ تمہارے والی. میں کہتا ٹھیک ہے یار, میں کہتا ہاں ٹھیک ہے. سر بس آخر میں ہم کچھ لوگوں کی آپ سے رائے لیں گے, کچھ لوگوں کے بارے میں, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا, اور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے خوبصورت لمحات ہوں گے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور سوال کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میری جرت نہیں ہونی چاہیے آپ سے سوال کرنے کی. آپ نے وہ کچھ اگلوا لیا جو آج تک کوئی نہیں اگلوا سکا. اللہ کرے اس کے آفٹر افیکٹس اچھے ہوں. آمین آمین سم آمین. اچھا سر, ہم نا آخر میں جو آج کل کے لوگ ہیں, جو آج کل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ایکٹر اور ایکٹریسز, ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو پہلے یہ بتائیں, آج کل ڈراماز دیکھتے ہیں آپ؟ ڈرامے میں نہیں دیکھتا, میری بیگم دیکھتی ہے, ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے, یہ لڑکی کون ہے. اچھا. ہاں جی, ہمیں اپنے دور کی سب یاد ہے, لیکن موجودہ دور میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. کون سی پیاری لگتی تھی آپ کو اپنے زمانے میں؟ ہمارے زمانے میں کافی تھیں جی, فلموں کی بھی تھیں. ہمارے ساتھ فوزیہ درانی ایک ہوا کرتی تھیں, بڑی اچھی آرٹسٹ تھیں. طاہرہ نقوی ہوتی تھیں ہمارے دور میں, وہ بھی بڑی اچھی آرٹسٹ ہوتی تھیں. مطلب ایک لائن اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو بڑی, اب اس میں بڑے نام تھے. تو اب تو یہ جو ہے نا وہ ساری چلی گئی, لیکن اب یہ ہے کہ نئے نام آ گئے ہیں. بیگم کو سب پتہ ہوتا ہے, مجھے پوچھ لیتا ہوں, جو اچھا شکل نظر آتا ہے, اچھی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے, اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کون ہے, تو وہ مجھے بتا دیتی ہے. ابھی لاسٹ ٹائم کون سا ڈرامہ دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کا ڈرامہ دیکھا ہے بہت غور سے, وہ میرے پاس تم ہو. ہاں وہ تو اس کو میں نے 3-4 دفعہ دیکھا ہے. مجھے اس کی ڈائریکشن, سٹوری, کیمرہ مینی, فنکاروں کی ایکٹنگ مارولس. اس میں بڑے اچھے فنکار ہیں جی, اس میں بڑا اچھا کیا وہ ہیرا مانی زبردست پرفارمر ہے. پھر وہ دوسری عائزہ خان ناقابل فراموش ہیں جی, وہ جتنا ہمایوں سعید ہو گئے, عدنان ہو گئے, ان کی تو زبردست ایکٹنگ تھی. میرا بلکہ بچہ تھا ایک اس میں چھوٹا, اس کی بھی ایکٹنگ ہے. اس میں یوں لگا کہ ہر کریکٹر فٹ ہے اس میں اور اسی کریکٹر کے لیے بنا ہے. اس میں یہ دونوں خواتین بہت اچھی, بہت خوبصورت لگی ہیں.
اس کے بعد بھی یہ 2-3 دفعہ میں نے ان کو دیکھا ہے. میں بیگم نے پوچھنا تھا کہ ہوں نڈیاں اچھیاں کیوں نہیں لگ رہی ہیں, وہ تو بہت سونی آئی ہیں نے. تو وہ کہتی تھی نہیں یہ اب بھی ویسے ہی ہیں, آپ بوڑھے ہو گئے. ہاں وہ کہتے بھی نا ہمارے کہ دیکھنے والی آنکھ خوبصورت ہونی چاہیے, ورنہ سب کچھ ہی نہیں, وہ خوبصورت ہے. کہتی یہ خوبصورت آج بھی خوبصورت ہے, تسی بوڑھے ہو گئے, تسی انہوں اللہ اللہ لوگ ہوندے پہ وہ جی نہیں. اور یہ اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں اور صحیح رکھتی ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوا. اس کا جواب پھر یہ ہوتا ہے. سر ویسے آپ دل پھینک تھے؟ جی تھا. ہاں ہاں دل پھینک کیا یہ تھا کہ ایک اٹریکشن ہوتی تھی لڑکیوں, بس یہ اچھی لگی ہے, یہ اچھی لگی ہے, یہ اچھی لگی ہے, بات کر لینی, بس اس سے آگے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہوتا. ہاں ہاں. بس یہاں تک مجھے تھا. کبھی ایسا ہوا دل میں خواہش آئی ہو کہ یار میں اس سے شادی اگر کر لوں, یا آپ نے اس کو پرپوز کیا ہو کسی ایکٹریس کو؟ جس کو ایکٹریس تو نہیں پرپوز کیا کسی کو, کیونکہ یہی میرا خیال تھا کہ میری والدہ ہی کریں گی. ذہن میں خیال تھا کہ اگر آپ اپنی والدین کی مرضی سے شادی کریں تو جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ خود ہی ان کو نپٹتے ہیں, آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کریں گے کوئی 19-20 ہو جائے تو وہ کہیں گے تسی پسند ہوا کہ جا نبڑ جا کے ہوں. تو ان مسائل سے بچنے کے لیے میں نے ارینج میرج کو ترجیح دی تھی. باقی آرٹسٹیں پسند آئی ہیں بڑی, مطلب وہ جتنی بھی آئی ہیں زندگی میں میری, اینک والے جن کے بعد خاص طور پر زیادہ آئی ہیں. اس سے پہلے تو شاید ایک آدھ دفعہ میری بیوی ہے جس نے حسیب پاشا سے شادی کی ہے. باقی تو جتنی بھی آئی ہیں وہ ہمون جادوگر کی فین تھیں یا شادی کرنا چاہتی تھی. تو مجھے پتا تھا کہ یہ جو انہیں گلیمر کو دیکھ رہی ہیں, مطلب کہیں سے میں نے پوچھا کہ جوان بچی ہیں کہ تم کیوں شادی کرنا چاہتی ہو حسیب پاشا سے؟ کہتی بس ہم سہیلیوں کو بتائیں گے کہ ہمون جادوگر ہمارا می ہے. بس یہ بچیوں کا تھا. مجھے پتا تھا کہ ان کی محبت عارضی اور وقتی ہے, اس لیے میں ان کو ترجیح نہیں دیتا تھا. آفریں بڑی آتی تھیں, شاید اب بھی آتی ہوں, کیونکہ فنکار ایک ابھی ایسا آفر ہے آتی ہے, شاید کوئی نہ کوئی اب بھی آ نہیں جائے, آتی, لیکن میں ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ سر نہیں. آخری ٹائم کب آفر آئی؟ کوئی 2-4 سال پہلے آئی ہوگی, لیکن میں سمجھا دیتا ہوں ان کا, مطلب کیا آتی رہتی ہیں وہ گاہے کیا گاہے. آفر کیا تھی؟ آفر یہ تھی کہ آپ آج بھی اچھی ہیں, اگر آپ آج بھی شادی کے لیے رضامند ہوں تو ہم شادی کرنے کو تیار ہیں. میں نے کہا یہ تو آپ کی رائے ہے نا, اب میرے دل سے پوچھیں نا کہ میں اس کا دیکھیں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے بیگم کے ساتھ صبح شام گھوما جائے, پھرا جائے, رہا جائے. جب آپ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر آپ شادی نہ کریں. یہ سب سے بڑی کہ اگر اس عمر میں ہم شادی کرتے ہیں تو وہ آپ بیوی کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے جو خواہشیں وہ گھر سے لے کر آ رہی ہے کہ میاں کے ساتھ ایسا ٹائم گزاروں گی, ایسے کروں گی, وہاں جاؤں گی. وہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو جو نئی لڑکی کو آپ گھر میں لے کر آ رہے ہیں اس کی خواہشات کو جہنم رسید نہ کریں. سر جو ہمارے ایکٹرز ہیں پرانے, ہم نے بڑے قصے سنے ہیں کہ ان کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے, تو سر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی ہوا, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. آپ کو بھی ہنی ٹریپ کیا جی گیا؟ ہوا, اللہ تعالیٰ بچا گیا. ہنی ٹریپ کیا ہوا تھا وہ؟ یہ کچھ نہیں, بس میں نے بتایا نا کہ وہ ہامون جادوگر سے پیار کرنے والی تھی. اچھا. جس نے کیا تھا کچھ زندگی میں آنا چاہتی تھی. اس نے ایسی ایک واقعہ اس کا یہ ہے کہ ٹی وی پر آتی تھی, ڈراموں میں کام کرتی تھی. مجھے ٹی وی پہ کسی نے بتا دیا کہ وہ ایک خاتون آتی ہے, تو اس نے یہ کہا ہے کہ میں حسیب پاشا کی بیوی ہوں. میں نے کہا میری بیوی؟ کہتا ہاں سر. ہم نے تو اس کو چائے پلائی, ہم نے بھابھی بھابھی کہتے رہے. میں نے کہا اچھا. اگلے دن وہ ریسل پہ آئی ہفتے بعد. میں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کسی کو کہ میں حسیب پاشا کی بیگم؟ کہتی جی سر میں نے کہا ہے. میں نے کیوں کہا ہے؟ کہتی سر میں جب ان کو یہ ٹی وی والوں کو کہتی ہوں نا کہ میں حسیب پاشا کی بیوی ہوں تو یہ میری بڑی عزت کرتے ہیں, میری آنر کرتے ہیں, اور اگر آپ کا نام استعمال کرنے کی وجہ سے میری عزت محفوظ ہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اب اس کا جواب میں کیا دیتا. میں نے کہا اگر میرا نام استعمال کر کے تمہاری عزت محفوظ ہو سکتی ہے تو تم میرا نام استعمال کر لیا کرو. اس کو اجازت دے دی میں نے, اور 3-4 مہینے کے بعد وہ میری زندگی میں آ چکی تھی. شادی ہو گئی ان سے؟ بس زندگی میں آ گئی, پھر چلی بھی گئی. لیکن وہ اس کا ایسا ٹریپ اس نے کیا تھا کہ جو گفتگو کی تھی جس نے مجھے زیر کر دیا تھا وہ میری زندگی میں آ چکی تھی. تقریباً شادی کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن پھر شکر ہے کہ اس کو بہت جلد سمجھ آ گئی کہ یہ فنکار نام کے ہی ہوتے ہیں, ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا, یا دور کے ڈور سہانے ہوتے ہیں. مطلب کہ اس کا جو مقصد تھا وہ پیسہ تھا؟ جی پیسہ نہیں, اس کا نام وہ اس نے پوچھا, پیسہ اس کا مقصد نہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں صرف دوستوں کو سہیلیوں کو بتاؤں کہ میں ہامون جادوگر کی بیوی. سر نکاح ہو گیا تھا؟ میرا خیال ہے ہو ہی گیا. میرا خیال جھوٹا سچا ہو ہی گیا. اچھا, وہ بھابھی کو بتایا تھا؟ جی پتا تھا اس کو سارا, لیکن اس نے بڑا ساتھ دیا ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنے میں. بعد میں ڈیورس اور ہو اس کو گئی, میں نے خلا. تو سمجھا دیا نا کہ دیکھو یہ سارے زندگی میں جو بھی آ رہی ہیں نا یہ ہامون جادوگر کی ہیں فین ہے. حسیب پاشا کی تم بیوی ہو جس نے شادی کی ہے حسیب پاشا سے, تمہارا نیم البدل کوئی نہیں, اور آج بھی اس کا نیم البدل کوئی نہیں.
وہ جو ہے نا ایک حلال کی جو گھر میں لا کے دی, اس کا نیور بدل کوئی نہیں. اصل بیوی وہ ہے کہ جس نے میری نہ میری شہرت دیکھی ہے نہ دولت دیکھی, اس نے کہا حسیب پاش. باقی سارے وہ عارضی ہیں, وہ محبتیں عارضی ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی شادیاں بڑے فنکاروں کی دوسری تیسری ہوئی ہیں, دے آر آل تقریباً دے آر آل فلاپ. سر یہ وہ جو لڑکی تھی وہ ابھی بھی ایکٹریس ہے؟ نہیں, وہ آرٹسٹ نہیں تھی, وہ بس وہ میرے لیے ہی آتی تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرے لیے ہی بہانے سے آتی. اس نے کام کیا ہے 2-3 ڈراموں میں کام کیا, لیکن وہ آرٹسٹ اتنی پرفیکٹ آرٹسٹ نہیں تھی. ہاں, وہ شاید اسی لیے آتی تھی. اب سر وہ یہ کب کی بات ہے ویسے؟ آج تو ہو گئے ہو گئے 14-15 سال تو ہو گئے. 14-15 سال جب آتش جوان تھا. جب دل جوان تھا. دل تو ابھی بھی جوان ہوگا. سر جو ہماری بھابھی ہیں, بلکہ وہ تو ابھی ہماری والدہ کی طرح ہیں, سر کتنی وفادار ہیں, کتنا ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ بہت اچھا تعلق ہے. آج تک میں نے بتایا نا کہ ہمارے ساتھ ہے وہ. اس نے اتنے میری باتیں دیکھنے کے بعد, لڑکیوں کے فون سننے کے بعد, اسکینڈل دیکھنے کے بعد, وہ آج بھی میری ہے. اور یہی ہے کہ جو ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے وہی آپ کا ہے, جو برے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. یا جو چمک کے ساتھ پیار کرتی ہیں, دولت سے کرتی ہیں, شہرت سے کرتی ہیں, وہ عارضی ہوتی ہیں, وہ ناپائیدار ہوتی ہیں. سر بھابھی کو بھی کوئی اپنا سناتے ہوتے تھے ڈائلاگ منتر کچھ سناتے ہوتے تھے؟ نہیں, وہ ٹی وی پر دیکھتی تھیں. ان کی خواہش تو کوئی ہوتی ہوگی, کوئی پسندیدہ چیز تو ہوتی نہیں, وہ ہوگی. چراغ تلے دے رہا ہوتا ہے, انہیں تو اثر نہیں ہوتا. بالکل جو ہے نا میرے منتروں کا اس پہ اثر نہیں ہوتا تھا. باقی ہر جگہ ہوتا تھا, بیوی پہ نہیں چلتا. وہ کہندی کہ میرے تے تسی جادو نہیں کرتے. میں کہ خوبصورت لڑکیوں پہ میرا جادو نہیں چلتا. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آپ باتیں کرتے رہیں گے, باتیں ختم نہیں ہوگی, وقت گزرتا رہے گا. آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بلکہ سر ہم یہ جتنے کمنٹس آئیں گے یہ آپ تک پہنچائیں گے. مجھے یقین ہے کہ بہت کمنٹس آئیں گے, اور آپ سے دوبارہ بھی وقت لینے کی کوشش کریں گے. جو لوگوں کے سوال ہوں گے یہ پھر دوبارہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سر دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ جو نئے ٹک ٹاکر آ رہے ہیں وہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو راتوں رات جس بلندی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ وہ نیچے بھی آتے ہیں. ہمارے پیچھے, ہمون جادوگر کے پیچھے 37-38 سال کا ایک تجربہ ہے کہ آج بھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آج بھی پلے کر رہا ہوں, ڈرامہ کر رہا ہوں. تو یہ جو چھوٹی سی لائف ہے نا, اس کے پیچھے نہ جائیں آپ, اور محنت کر کے آپ جو ہے نا پرفارمر بنیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے پیار کریں, اپنے پرچم سے پیار کریں, اپنے ملک سے پیار کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس کی قدر کریں, پروڈکٹ سے, پاکستانی پروڈکٹ سے پیار کریں, اور ہر بندہ مخلص رہے اپنے طور پر. ہر کام آپ اپنی آرمی پہ, اپنے سیاست دانوں پہ, اپنے بیوروکریٹس پہ نہ ڈالیں. جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ آپ کر لیں, ان کے کام ان کو کرنے دو. تو انشاءاللہ میرا یقین, میرا ایمان ہے کہ یہ ملک جو ہے ترقی یافتہ ملکوں میں بہت جلد شمار ہو جائے گا. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہ جو پوڈ کاسٹ ہے, میری طرح آپ کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ اس کو ختم کیا جائے, لیکن پاشا صاحب نے جو ہمیں وقت دے دیا, پرانی یادوں کو تازہ کر دیا, مجھے لگتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ سن کے آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا, بڑا خوش ہوئے ہوں گے. کیسی لگی پوڈ کاسٹ پھر بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے, اور مجھے دیجیے اجازت. اور پاشا صاحب کا ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. فی امان اللہ. جی, اللہ حافظ. فی امان اللہ.